السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ with another podcast استاذ عدیل with شیخ عاطف۔ کیسے ہیں آپ؟ امید سے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ ا بٹ ٹائرڈ، آج ہماری 3 کاؤنسلنگ تھیں انٹرنیشنل، تو واز ویری ڈریننگ. حسن واز آلسو ود می، بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اب فار دا شو. آپ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت عرصے سے ٹائم گزارا ہے، دیکھیں جو کام ہوتا ہے یا پھر جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو الٹا، تو الحمدللہ 3 کاؤنسلنگز تو تھی، لیکن جو ہے آج ایک بڑی عوام جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے آپ سے جو ہے نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں کر سکتا ہوں ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. انشاءاللہ وہاں 3 لوگوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوا ہوگا، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے. آمین آمین. یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کو سننے کے لیے اور آپ سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. اور ہمارا ٹاپک میں بتاتے چلوں، پچھلی بار ہمارا ٹاپک تھا ڈاؤٹس اینڈ کنفیوژنس. اسی کو ہم نے انسان کے پرسپیکٹو سے، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ اللہ اور سپر نیچرل تھنگز جتنے بھی ہیں ما فوق الفطرہ، اس کے حساب سے جو انسان کو ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، ایتھیزم پہ بھی بات کی، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ڈاؤٹس کے حوالے سے بات کی، میریکلز کے حوالے سے بھی بات کی. آج لیکن ٹاپک کو ہم جو دوسرے تناظر کے اندر دیکھیں گے کہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر جو انسان کے ساتھ جن لوگوں کا تعامل ہے، انسان کے جن ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، انسان کی زندگی کے اندر مختلف مراحل ہیں، اس کے اندر کہاں کہاں پر انسان کو ڈاؤٹس اور کنفیوژنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طریقے سے وہ انزائٹی میں چینج ہوتا ہے، اور انزائٹی کس طرح ڈپریشن کے اندر جو ہے وہ صورت اختیار کرتی ہے. اس پہ آج ہم شیخ عاطف سے تفصیلی گفتگو جو ہے انشاءاللہ کریں گے. شیخ یہ بتائیں، بہت لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں اس پہ، اور میرا ایک ذاتی سوال بھی رہا ہے بہت عرصے سے، کس طرح پہچانے لوگوں کو کہ یار یہ دوست کی شکل میں منافق ہے یا منافق کی شکل میں میرا دوست ہے. جو آپ کا ایک جملہ بہت مشہور ہوتا ہے کہ زیادہ دشمن بھی نہیں ہونے چاہیے، دشمنوں کو دوست بنانا آنا چاہیے، سجنوں کو دوست والا جو آپ کا جو ایک جملہ ہے، اس کو سوچتے ہوئے کہ سامنے والے کے بارے میں ظاہر ہو جاتا ہے یار از ناٹ سنسیئر. کس طریقے سے یہ پہچانوں کہ اگر اس کو دوست بنانے دوست بن سکتا ہے، میرا فیوچر میں میرے کام آ سکتا ہے، کہ میں غلط تو نہیں کر رہا. یعنی بدلہ لیتے ہوئے بھی کسی سے میرے پاس اگر ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ میں سے بدلہ لے کہ پھر کوئی بات آتی ہو سکتا ہے یہ انسان میرے کام آ جائے فیوچر کے اندر اگر آج کو میں اپنے ساتھ لے. یہ ڈاؤٹس اور کنفیوژنس یہ تو لیڈر کے زندگی کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں. میرے حساب سے میں نے بہت سارے سوالوں کو خلاصہ بھی اس کے اندر کیا کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین فرینڈ اینڈ انیمی اور ان ہیپوکریٹ کے سامنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے. ویل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو پہچاننے کا جو مسئلہ ہے اس کا سب کا تعلق جو ہے آپ کے اپنے آپ سے. فرسٹ آف آل پہلے تو ہم میرے خیال سے پوری ٹیم سے پوچھ لیں کہ گیجٹری ٹھیک ہے ساری عوام؟ کین ایوری بڈی ہیئر می پراپرلی؟ چلیں جی، سب کو تو پہلے میرا سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ آئی ویلکم یو آل ان دس شو آف آرس. اور امید ہے کہ میں قوم کی کچھ خدمت کر سکوں گا جو کرنے کا حق ہے. تو اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ دوست کون ہے اور منافق کون ہے اور دشمن کون ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے اور کچھ حالات ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے. بہت سے لوگوں میں دوستوں والی صفات ہوتی ہیں لیکن حالات اس کو دشمنی پہ اتارتے ہیں، حالات اس کو منافق بناتے ہیں. اور بہت سے لوگوں میں دشمنی اور منافقت والی صفات بھی ہوتی ہیں مگر حالات ان کو شاید دوست بنا دیتے ہیں کبھی، اور حالات ہی کبھی ان کو مزید نفرت کے اندر اور بغض میں اور آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی
انٹروڈکشن ہی جو کرایا اپنی کتاب کا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد، جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا، اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ہیں وہ جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ آگے ملیں گے آپ کو، جب انہیں کوئی پازیٹیو میسج آئے گا they will be always optimistic towards it. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آگے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں نا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرا لیں، اور اس کا اگر ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں، دا اپوزٹ کانسیپٹ بھی نکالیں، آپ ڈرا لیں یا پیار کر لیں، امید دے دیں یا خوف دے دیں، ان کو بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو پورا قرآن اس کے اوپر، پورا دین کا ایک بڑا پرسپیکٹو دشمنوں کی صفات کے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان پہ صرف 2 آیتیں لیں اور پھر سبجیکٹ کو آگے کر دی، لیکن 14 آیتیں آگے ایگزرٹ کی اللہ نے ان کے اوپر، منافقین کے اوپر، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، جو بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو چلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ اپنا قبلہ بھی بدلتے ہیں، اپنا دین بھی بدلتے ہیں، اپنی وفائیں بھی بدلتے ہیں اور اپنی ادائیں بھی بدلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے میرے خیال سے غالباً آیت نمبر 60 سے یا آیت نمبر 40 سے 120 تک یہودیوں کا ذکر کیا، مغضوب علیہم، جن پر جو اس حد تک گئے کہ اللہ نے ان پر عذاب پر عذاب، فباءوا بغضب علی غضب، ان پر ایک غضب کے بعد دوسرا غضب اترتا، تو ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی کہ یہودی اللہ کے آگے سب سے ناپسندیدہ کیوں بنے۔ تو یہ 4 قسم کی کیٹیگوری کے لیے اللہ has discussed these 4 categories in سورہ بقرہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پہچانو، لوگوں کو سمجھو۔ اگر تم نے پازیٹیوٹی کا کام کرنا ہے تو بھی سمجھو، اور اگر تم نے نیگیٹیوٹی کو روکنا ہے تو بھی سمجھو۔ تو کچھ صفات جو دوست کی ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مفاد کے اور بغیر بے لوس، جسے کہتے ہیں نا، بے لوس کرے گا وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ہوں گے۔ یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے کسی کو دوستی کی دہلیز کی پہ آنے کی، دوست بنانے کا پہلا کرائیٹیریا۔ اور مطلب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے دوست بناتے ہیں پھر جج کرتے ہیں کہ دوست ہے یا نہیں۔ گہرا نقطہ ہے یہ، ذرا غور سے سمجھیں۔ پہلے رشتہ بنایا جاتا ہے، تعلق بنایا جاتا ہے، اور پھر جج کرتے ہیں کہ یہ دوست ہے، دشمن ہے، یا منافق۔ حالانکہ مسلمان کی جو فراست ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لیئرز رکھتا ہے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، اور جب وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں وہاں تک، پھر اس کو اس بڑا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ تب ہم لوگ پہلے دن ہی نہ ڈل جاتے ہیں اگلے کے اوپر، نہ لٹ جاتے ہیں پہلے دن ہی، اور نہ ہی ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم دروازے کبھی نہ کھولتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر جج کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے مین چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ بغیر غرض کے آپ کے ساتھ ہو۔ غرض کی نفی بہت لازم ہے دوستی کو دوست کہنے کے لیے، غرض نہیں ہوگا اس کو۔ گو ہیڈ۔ بالکل ٹھیک ہے کہ غرض نہ ہو یا پھر مفاد جو ہے وہ آپ کا نہ ہو، لیکن میں روز کسی سے ملتا ہوں اور کسی سے سنتا ہوں، کام کی باتیں بھی نہیں کرتی ہیں، کاروبار کی باتیں بھی نہیں کرتی ہیں، اور کام کی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ مفاد تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کیونکہ تعلق میں اور رشتے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا تو اللہ کا نظام ہے۔ جگہ جو اسے دی جائے گی نا، دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسری بڑی صفت ہے کہ انسان ڈرتا نہ ہو، اور ڈر کا تعلق اس کی ڈر اور غرض ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب غرض ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ غرض ختم ہوگی
تو وہ رشتے کے اندر جو انٹینسٹی ہے، تعلق کے اندر جو وہ مضبوطی ہے، اور وہ جو بغیر شرط کے، میں نے کہا ہے نا انکنڈیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو، غرض کنڈیشن نہیں ہو سکتی اس میں کوئی، غرض سے اچھا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کسی شرط پہ دوستی نہیں ہوتی، مفاد بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو بھی آپ کہیں، آپ اسے غرض کہیں، مفاد کہیں، دوستی دو انسانوں کی کسی ایک احساس پر ہوتی ہے، وہ ایک احساس پر ہوتی ہے، اور وہ جتنا احساس مضبوط ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، تعلق بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اس دوستی کے بیچ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو یہ غرض نہیں ہے، شرائط ہوتی ہیں، وہ انڈرسٹوڈ شرائط ہوتی ہیں، لیکن لگائی نہیں جاتی کہ اگر تم ایسے ہو تو میں تم سے دوستی کروں گا، یا اگر تمہارا کل سٹیٹس کو بدل گیا تو تم میرے دوست. یہ باتیں نہیں ہوتی. نہ دوستی کا اوقاتوں سے تعلق ہے، نہ حیثیتوں سے تعلق ہے، نہ سٹیٹس کو سے تعلق ہے. دوستی تو ایک دو انسانوں کے بیچ کے احساس کا نام ہے. پہلی، آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. لیکن ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ رشتہ جوڑنے سے پہلے بندے کو جو ہے وہ جانو، اور اگر غرض نہیں ہے تو تم اس کو دوستی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہو. لیکن یہاں پہ بنیاد دو انسانوں کو آپس میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے ہوگا دنیا کچھ نہ کی. کچھ غرض تو ہوگا. تعلق ایک اور چیز ہے، دوستی ایک اور چیز ہے. صحیح. دوستی کے اندر تعلق کی بنیاد تو آپ کی دنیا ہی بنے گی، یا دنیا بنے گی، یا کوئی کام پڑے گا، یا روحانی کام پڑے گا، یا جسمانی کام پڑے گا. لیکن دوستی جو ہوگی نا، اس کے اندر وہ ایک ایسا ایک احساس ہوگا، اور وہ اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار، پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری صفت کہ شروعات کے اندر نا ایک لحاظ ہوگا، اس کے اندر شروعات میں ایک لحاظ ہوتا ہے اس کے اندر، پھر وہ لحاظ ایک پازیٹیو بد لحاظی میں جاتا ہے کہ جہاں وہ تنقید بھی کرتا ہے کہ اس کو آگے نقصان نہ ہو جائے، اور تصحیح بھی کرتا ہے. تو جس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو پازیٹیو کرٹیسزم نہ ہو، وہ بھی دوستی جو ہے نا، وہ بھی دوستی نہیں بن سکتی. واقعی نمبر 3، اس کا ایک اسپرچول ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانیں آپس کے اندر جو ہے نا، وہ محسوس کریں گی کہ یار مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ، میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ ملتا ہوں، بغیر یعنی میں ریزرو نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مطلب میں کھل سکتا ہوں. کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ. گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن تبھی ہوگا جب سنسیریٹی کا ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا. منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے کہیں. وہ کب پکڑی جاتی ہے؟ جب آپ کو ترقی ملے گی، جب آپ کا نام اوپر جائے گا. محفل میں آپ کی کسی نے تعریف کر دی، محفل لوٹ لی آپ نے اپنے حسن سے، یا اپنے کمال سے، یا اپنے جمال سے، یا اپنے کسی کردار کی کسی صفت سے، تو وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہوں گے. صحیح. آپ ترقی کر رہے ہیں عادل بھائی بہت زیادہ نہیں، اس ادارے میں، ہم خوش ہیں آپ کی ترقی سے. ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی حسد بغض نہیں ہے کہ ہمارا شاگرد جو آج ہماری کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اور آئندہ آگے بھی جائے گا اس کو، ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں. یہ ہے پیور سنسیریٹی. لیکن کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، ایسے ہوں گے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، چہروں کی جھریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. صحیح. آنکھوں کے ڈیلے گول گھومنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی ترقی کی بات ہوتی ہے. بالکل. آپ نے جو فرمایا ابھی یہاں پر کہ سلیکشن کے اندر اس کو اپنے دوست کا رشتہ دینے کے اندر، دوستی کا رشتہ دینے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑی ولنریبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حالات چینج ہو رہے ہیں. بہت بچپن کے اندر سے دیکھتے آ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، کسی سے دوستی ہوئی، کسی سے رشتہ ہوا، کل آج نہیں ہے. وہ حالات ان کے بھی بدل گئے، ہمارے بھی بدل گئے، ان کی بھی سوچ بدل گئی، ہماری بھی بدل گئی. جب انسان بدلتا ہے، اس لیے دنیا کے اندر وہ چیز جس کے ساتھ موت تک رشتہ قائم رہ سکتا ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی ابدی ہوتی ہے، وہ اینڈ تک جاتی ہے.
جو اصل سوال ہے وہ لوگوں کا یہی ہے. اللہ کے آج سب سمجھ آ رہا ہے بھائی. جو کل کالج کا بتا دیں. جو کالج کے دوست تھے وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد پروفیشنل دوست چلے گئے, اسکول کے دوست چلے گئے, پھر اس کے بعد پھر نظریاتی دوست ملے, پھر نظریاتی دوست بھی چلے گئے. یہ جو خالص اللہ کے لیے حب للہ بغض للہ ہوتا ہے نا, اس دوستی کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کے لیے سنسیئرٹی ہوتی ہے آپ کی. لیکن میں آج گراؤنڈ پر بات کر رہا ہوں ان دوستیوں کا جس کے اندر چلو اللہ اگر نہیں بھی ہمارے معاشرے میں پیپل آر فرینڈز ہو گئے, لیکن آپ کو بیسک منافقت میں, بغض میں اور دوستی میں اور حب میں, محبت میں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا. ایک اور صفت اس میں یہ ہے, آپ لوگ تو اچھے خاصے اس میں کلپس کاٹتے ہیں, تو چلیں ہم آپ کو ایک اور اچھا نقطہ دیتے ہیں. وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا. جتنا بغض زیادہ ہوگا اتنی اپریسیشن کم ہوگی. اور منافق جو ہوگا نا وہ اوور لوڈڈ اپریسیشن کرے گا. صحیح. جو دشمن ہوتا ہے نا خالص ابو جہل کے لیول کا, وہ بالکل اپریشیٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جینوئن ہے اپنی دشمن. صحیح. بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نا. دوست ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی اپریشیٹ کرے گا, اور مضبوط حالت میں تو مضبوط حالت کی نا تنبیہ کرے گا اس کو کہ اللہ نے تجھے مقام دیا تو ذرا خیال رکھیے, لیکن اپریشیٹ ضرور کرے, خوشی میں اس کے ساتھ ہوگا. منافق جو ہوگا نا دونوں کے مقابلے میں ہٹ کے بڑھائے. منافق ایسی تعریف کرے گا جو سگا باپ بھی نہیں کر رہا ہوتا. مطلب ہمارا ایک انسان کی اپنے گھر والے نہیں اس کی ایسی تعریف کریں گے جس طرح کا منافق آگے کہے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کسی ماں نے تو آپ جیسا پتر ہی نہیں جما. صحیح. ہماری اپنی ماں نے اس طرح سے ہماری ماں بھی ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والی والدہ ہے ہماری, لیکن وہ اوور لوڈڈ ہوگی اور آپ کو اس محل میں فیل ہو جائے گا یار کہ اتنا کیوں ہے, ابھی تو میرے تمہارے 10 سال نہیں کٹے, میری تمہاری کنیکٹ. اور دوسری بات ہے, رشتہ اور تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو منہ سے بیان نہ کیا. صحیح. لیکن اس کا ایکسپریشن آتا ہے. کچھ لوگ کچھ رشتوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے بہت ہیں, ایکسپریس نہیں کرتے. یہ غلطی ہے. یہ رشتوں کے بیچ میں جج کرنا کہ جو کنفیوژن اور ڈاؤٹس کا مسئلہ ہے, یہ وہ کرتا بہت تھا لیکن بولتا نہیں تھا. کبھی کبھی ایکسپریس کرنا چاہیے. منافق جو ہوگا نا, منافق کی نشانیوں کے اندر یہ ہوگا, وہ آپ کو کبھی اپنی رائے نہیں دے گا. صحیح. وہ کبھی آپ کو اپنا اوپینین نہیں دے گا, اور دے گا تو اس کو جھول کے ساتھ دے گا تھوڑا. نہ تعریف ہوگی نہ مذمت ہوگی. نہ تعریف ہوگی نہ مذمت ہوگی. دوسری بات, اللہ آپ کا بھلا کرے, بہت جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ آگے. ڈر ہوتا ہے نا, پریشر پوائنٹس پہ چھوڑ جائیں گے. پریشر پوائنٹس پہ تو پہنچتے نہیں ہیں. پریشر پوائنٹس پہ تو بڑے بڑے گھنے منافق ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور عین میدان جنگ میں چھوڑ دیں گے. یہ دور دور رہیں گے آپ سے, رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ مفاد ہے نا. صحیح. کیا پتا کل کو اس کو ہٹ لگ جائے اور یہ اوپر پہنچ جائے, کل کو فائدہ تو ہو سکتا ہے نا. تو جیک ما کہتا ہے نا کہ آپ کے کھانے کی, آپ کی ترقی اور کامیابی کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ سب سے پہلے وہی ہوں گے آپ کے ساتھ جو کبھی کسی زمانے میں آپ کو سب سے زیادہ تردید کرتے تھے. تیسری اور آخری, اسی کے ختم ریپ اپ کرتے ہوئے, کہ یہ جو ہے نا آپ کا اللہ بھلا کرے, میٹھی چھریاں کبھی سخت نہیں ہوں گے, غصہ دکھائیں گے نہیں کبھی. دوست غصہ دکھاتا ہے, دوست بھی غصہ دکھاتا ہے, اور خالص دشمن بھی تکلف نہیں ہوتا نا وہاں پہ. وہ کہہ رہے یار تو غصہ کر بھی دے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. روایت کے الفاظ ہے نا, وہ اقلھا تکلف. صحابہ کے اندر there was no formality, they used to say things, they love each other. انہیں پتا نا گارڈ ہونے, ان کی نا فیبریکیشن بہت ہوگی. الفاظ اتنا پراپر کیوں ہے بھائی تو, صحیح, اتنا پراپر کیوں ہے, کبھی اظہار ہی نہیں کرتا. تو میرے خیال سے اگر ان صفات کو دیکھا جائے, یہ ایک جنرل ہے, اسپیسیفک کیسز میں اور بھی نکل سکتی ہیں. باقی میں اس کو ریپ اپ یہ کروں گا کہ لیکن ان دونوں کے بیچ میں فرق نہ کرنے کی غلطی ان میں نہیں, مسئلہ آپ میں مسئلہ ہے. آپ کا علم فاسد ہے, آپ کا مطالعہ فاسد ہے. بہت سے لوگ تعلقات اور رشتوں کے اندر غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جلدی بہت تھی. صحیح, جلدی چاہیے تھا, جلدی جماعتیں بنانی تھی, جلدی تنظیمیں بنانی تھی, جلدی انقلاب لانا تھا, جلدی سلطنت بڑھانی تھی, لوگ جمع کرنے تھے, جلدی نام بنانا تھا, جلدی اوپر آنا تھا. جلدی کے اندر انہوں نے چیکس بھی بہت جلدی سے دے دیا اگلے, حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھا. ٹیلنٹڈ تھا, اچھا قابل آدمی تھا ویسے,
صحیح. ہاں باہر سے پڑھا ہوتا لیکن قابل نہیں، ساتھ بٹھانے کے لائق نہیں. نیچ انسان، چھوٹی سوچ کے لوگ، حاسد تھے، بغضی تھے. یہ بھی پہلی بات بتا دوں، غلاظت بہت ہی سوفسٹیکیشن کے ساتھ آتی ہے. پورے پیکج کے ساتھ غلاظت آتی ہے. سنسیریٹی تھوڑی سی جٹ ہوتی ہے، ہوتی بالکل خالص ہوتی ہے، تھوڑی سی جٹ قسم کی ہوتی ہے، تھوڑے دیسی گھی ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن اسٹریٹ ہوتی ہے، بتاتی ہے اگلے کو کہ یار میں ساتھ ہوں. دنیا میں ایسے لوگ ملیں الا قلیلہ ہیں یہ. تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں. ظاہر میں بڑا اچھا لگ گیا ہے، ظاہر میں کاسمیٹکلی بڑے فائدے کا لگ رہا ہے، اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے اور لوگوں کو برباد دیکھا. انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے، ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے، ظاہر میں بڑی ڈگریاں تھیں، ظاہر میں بڑا حسن تھا، ظاہر میں بڑا ایسا کلام کرتے تھے. ظاہر تو ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتے. ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوے، علم کی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر، ظاہر بڑا اچھا تھا، لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی کو، ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں کو آگے جاتا بھی نہیں دیکھ سکے، اور دلائل سب نے اکٹھے کیے ہیں. تو دوست جو ہوتا ہے نا موقع دیتا ہے آپ کو، دوست موقع دیتا ہے آپ کو. دوست اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے. منافق جو ہوگا نا محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے سامنے، آ کے رد نہیں کرے گا، اٹیک شروع کرے گا آپ کے اوپر. کیونکہ ہمت نہیں ہے نا دلیل کا ساتھ. اگر دلیل پیش کرنے کی ہمت سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے یار. اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا محفل کے اندر ہمارے ساتھ. اگر اسے رشتہ رکھنے، اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا اس کسی کو بھی آپ سے تعلق، وہ بیٹھتا ساتھ میں کہ ہم رشتہ نبھانا چاہتے ہیں یار تیرے ساتھ. صحیح. مجھے تیرے ساتھ دل یہ ایشو ہے، میں تیرے ساتھ دس از سم تھنگ رانگ یار، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں نے رشتہ نبھانا ہے. ٹھیک ہے. میں کڑ نہیں پالوں گا، میں کنڈی نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں کلو بنی آدم خطا، مجھ سے غلطی ہو سکتی. اور لیڈر کا مزاج ہوتا ہے، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. بھائی میرا مزاج اگر لوگوں کو تو نہیں، اگر ہو گیا ہے بات کر، میں معافی مانگ لیتا ہوں، سوری کر لیتا ہوں یار. میں ہلکا ہو جاتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں کریں گے. وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں گرا رہے ہوتے ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. سکون کیسے دے رہے ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے سکون دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ. کہ کہیں یہ کامل نہ ہو جائے ہمارے مائنڈ کے. گرانا ضروری ہے نا سر، مارنے سے پہلے گرانا ضروری ہوتا ہے. پہلے گراتے ہیں پھر مارتے ہیں. پہلے گراتے ہیں، رشتہ توڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں. رشتہ نہیں جوڑنا ہوتا انہوں نے، نہیں تعلق نہیں رکھنا ہوتا. تو یہ ہے ساری پالیٹکس. اور اگر واقعی کوئی سردار ہے، ظرف والا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو وہ کہے گا اپنے امپلائی کو آؤ یار اوپر آؤ. دوستی کرے گا اپنے امپلائی سے، وہ اپنے کہے گا یار اوپر آؤ. پازیٹیو آدمی پازیٹیوٹی کو اٹھاتا ہے، کمزوروں کو سہارا دیتا ہے. تو میری نظر میں اگر ان صفات کو دیکھا جائے تو یہ چکنی چپڑی باتوں کے اندر نہ آئے لوگوں کی. کیونکہ بڑا اچھا آگے جن لوگوں کو خوشامد پسند لوگ پسند ہیں وہی دھوکے کھائیں گے. آج پہنچ گئے نا آل گڈ. اب آج پہنچ گئے ہیں نا لوگ اس بات کہ کیوں تعریفیں کروانی ہے اب. صحیح بات. اب اگر آج کوئی آگے کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ کوئی فلاں کا، کیوں تعریفیں کرانی ہے؟ ہمیں تو کوئی تعریف نہیں کروانی. ہم تو نہیں چاہتے کہ گن گئے. کام کریں، قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں. جب آپ میں ولنریبلٹی ہوگی تو ہی تو آپ ایسے خوشامد پسندوں کو ارد گرد رکھیں گے. اور جب ان کا بھی مفاد ختم ہوگا، آپ کا بھی مفاد ختم ہوگا، تو پھر جب مڑیں گے تو وہ بھی آپ کو مار رہا ہوگا، آپ بھی اس کو مار رہے ہوگا. ایسے تعلقات نہ رکھیں. ہاں اصل قیادت وہ ہے، اور اصل وہ ہے جو منافقوں سے بھی کام نکلوائے. کہ میں آپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں، بھائی مجھے پتا ہے آپ سنسیئر نہیں ہیں، لیکن ہمارا جگر تو بڑا ہے نا آپ کے ساتھ چلنے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ساتھ نہیں چلتے تھے، حالانکہ سب سے گندا چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبداللہ بن ابی نے مارا، جماعت کا حصہ بن کے.
میرے نبی، میرے پیارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام وسلم مسجد کے دروازوں پہ کھڑو کے قصیدے گاتا تھا ان کے نام کے. اور کیسی کیسی تہمتیں لگائیں اس نے مسلمانوں کے، کیسی کیسی تہمتیں لگائیں اس نے ہماری امہات کے اوپر، کیسے کیسے الزام لگاتا تھا. یہ کیوں؟ ڈیفیم کروں میں کسی طریقے سے ان کا ووٹ بینک توڑوں میں جو پورے دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ ارد گرد ہیں تو ویسے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی، دنیا کی بڑی کامل ترین ہستیوں کو یہ منافق ٹکرے ہیں، آپ کو بھی ٹکریں گے. تو وہ زندگی جس میں ایسے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندگی میں وہ دم نہیں ہے. حالانکہ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے اندر جھول ہوگا تو ہی ایسے لوگوں کو انسان بٹھاتا ہے. بہرحال اب دھوکے مل چکے ہیں اگر، تو اب سبق لے لینا چاہیے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے اندر میں سمرائز کرتا رہوں، یس میں سمرائز کرتا رہوں سب کے لیے کہ سوال ہم نے یہ شیخ سے پوچھا تھا کہ کس طرح پہچانے کہ منافق کون ہے اور دوست کون ہے ہماری زندگی کے اندر. مختلف حالات کے اندر مختلف جو ہے لوگوں کی شخصیات ابھر کے سامنے آتی ہے ہمارے سامنے. ایک دوست ہوتا ہے لیکن حالات تبدیل ہوتے ہیں، وہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے. تو بعد میں ہم کہتے ہیں یار یہ دوست کے روپ میں ہمارا ایک منافق تھا جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور میں پہچان نہیں سکا. تو اس ڈاؤٹ کے اوپر میں نے شیخ سے سوال کیا اور شیخ نے اس میں یہ جو ہے ہمیں بتایا ہے، جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے تعلقات آپ کے 10 لوگوں سے 1000 لوگوں سے ہوں گے، لیکن دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے بندے کو آزمایا جائے، اور آزمانے کے اندر دیکھنا کہ وہ خوشامد پرست تو نہیں ہے، وہ جو ہے زیادہ آپ کو جو ہے وہ بٹرنگ تو نہیں ہے اس کے اندر، کہتے ہیں مکھن لگانے والی صفت تو نہیں ہے اس کے آپ اندر. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج سے آئے، آپ پریشانی تھی آپ کے اوپر ٹھیک کہ پہلے جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے خلاف ایک بی بی سی بیٹھی ہوئی ہے مکے کے اندر. ٹھیک اب میں بولوں گا سب کو، اور بتانا تو حق تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں نے ان کو یہ کہنا کہ میں 7 آسمان 7 میں جنتیں اور سارے دیکھ کے آیا ہوں معاملات. تو انہوں نے ویسے پروپیگنڈا اور گرم کر دینا. تو جب پہلا ہی جو ٹکرا وہ ابو جہل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس پریشر میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سنا دیا وہاں پر. آپ کا تو دنیا کا سب سے عظیم ترین دل آپ کا تھا جو روک ہی نہیں سکتا کوئی بات جو حق کی ہے. تو اس کو مل گیا موقع. آج ملی ہے ایسی بات جس سے میں ان کا سب سے مضبوط ترین بازو توڑوں گا. تو وہ ادھر ادھر نہیں گیا کسی اور صحابی کے پاس. یہ ہماری دلیل ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے اوپر اتنا سخت کلام کر جاتے ہیں کہ وہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اللہ اکبر. گیا کہ میں ان کو توڑوں گا تو بینچ ویک ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ویسے بہت زیادہ پریشر امت کے اوپر اس ٹائم پر نہیں آ رہا تھا. ان کا نام اتنا تھا اور اتنی ان کی اللہ نے وہ رکھی ہوئی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ ابو بکر تمہارے صاحب نے تو یہ بات کر دیا. تو انہوں نے آگے سے کہا یہ بات کس نے کی؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں وہ. انہوں نے بات کس نے کی؟ جب ابو جہل نے تصدیق کی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو آپ ابو بکر نے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے نا تو ٹھیک ہی ہوگی. تو تب آسمانوں سے صدیق کا لقب ملا کہ اگر سچوں کے اندر کائنات میں کوئی امت کا سچا ترین شخص تو وہ یہ ہے جس نے تصدیق کی ہے اس نبی کی جس کے خلاف پروپیگنڈے کا. تو دوستو آپ کا قلعہ سنبھالتا ہے پیچھے سے، دوست دفاع کرتا ہے آپ کا دوست، آپ لیکن غلط کیا کہ تنبیہ بھی کرتا ہوگا لیکن دفاع کرتا ہے وہ پبلک کے اندر آپ کا کہ یار آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے نظروں کا دھوکہ، ہو سکتا ہے یہ چیزوں چانس دیں فلاں، بہت طریقے ہوتے ہیں بات کرنے. تو یہ اخلاص جو ہے نا بھائی جان، یہ بہت مشکل چیز ہے دنیا میں مل جائے آپ کو. ہاں کمپنیاں چلانی ہے، آرگنائزیشن چلانی ہے، ملک چلانا ہے، صوبے چلانے ہیں، سیاستیں کرنی ہے، وہ ان سب کے ساتھ ہی کرنی ہوتی، لیکن ساتھ بٹھائے ہوئے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اس قابل ہوتے ہیں جن سے آدمی لے کے چلتا ہے بات. ان باتوں کو سن کے نا ایک ویسے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ انگزائٹی اور اس ٹینشن کو دور کرنا ہے، لیکن یہ باتیں سن کے مزید ٹینشن بڑھتی ہے. کیوں کہ آدمی تفکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہم نے مائنڈ کے اندر ایک بند کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ یار I am not seeing the person sitting on the right side is he loyal to me or not. یہ جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے یا میں جس کے ساتھ جو ہے وہ جس کے ساتھ میں اپنے راز شیئر کرتا ہوں وہ میرا راز کبھی اگلے گا تو نہیں، وہ کہیں مجھے آگے پبلکلی جو ہے ہیوملیٹ تو نہیں کرے گا،
میری توہین تو نہیں کرے گا, میری بے عزتی تو نہیں کرے گا, میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرے گا. یہ ہم نے سب بند کیا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, ہماری محبت ہم کرتے ہی تب ہیں کہ جب ہم وہ لاک لگا دیتے ہیں, نہیں یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا, یا پھر یار یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا, ہی وونٹ چیٹ, یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ لاک آپ کھول دیں کہ یار کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے, کوئی بھی بندہ ولنریبل ہو سکتا ہے, آج ہو سکتا ہے اپنی نیت کے ساتھ وہ اچھا بندہ ہو, کل کو شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے. شیطان نے بڑے بڑوں کو بہکا دیا, تلبیس ابلیس جو ہے علماء کے بہکنے کے اوپر ہے, یہ تو پھر بھی عام انسان ہے. تو اس سے ایک ٹینشن, اسٹریس یہ آتا ہے, انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, یار مجھے یہ ریاکشن یہ ڈیولپ ہوتا ہے, مجھے کسی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, میں اپنا آپ ہاتھ سے کسی کو نہیں دوں گا, یا پھر جو ہے دنیا ہوتی ایسی ہے, یہ دنیا قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. یہ ایسے فرسٹریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے اگر میں لاک کھولوں. ہاں اگر بند کر دوں, فانٹیسی کے اندر, غفلت کے اندر بہت سکون ہے. دھوکا ہو گیا تو یار وہ اس دن دیکھیں گے, یہ 5 سال تو اچھے گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دل محبت بھی کرنی ہے لیکن ولنریبلٹی بھی ہے, آپ نے اس کو ٹرین بھی کرنا ہے. اب جیسے میں آرگنائزیشن کے اندر, جب میں اکثر یہاں پہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, ایچ آر کو بھی دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح ٹرین کرنا ہے اس کو, اور دیکھو اس کے نخرے بھی برداشت کرنا, اور دیکھو اس کو جو ہے نا وہ بڑے پیار سے اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنا. بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے عدیل بھائی, ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہی تو چھوڑ کے جاتا ہے. یعنی اس کو میں یہ, وہ کہتے ہیں آپ لکھ کے دے دیں یہ چھوڑ کے نہیں جائے گا, میں راتوں کی نیندیں حرام کر کے اس کو سکھاؤں گا. دیکھیں ریٹینشن کا ایشو تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت بڑا ہے, کہ وہاں پر بھی جو ہے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لٹتے رہیں گے اور عزت داؤ پہ رہے گی, اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے, تو پہلا سوال تو میرا یہ, دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ. انکا قادھن الی ربک قدحن فملاقی, اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دارالسزا ہے, یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے. وہ تو سوتے بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتے بھی تھے تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی. وہ ٹھا لگنے والی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں, اور اس کے اوپر تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نئے ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے, کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس ایریے سے آ رہے ہیں. یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں. جب آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹنٹینوپل سے لے کے, آپ نے اسپین سے لے کے, پورچوگل سے لے کے, انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے, تو یہ پہنچتے یہاں تک. اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں, اور ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے. مذاق تھا. مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی یہ ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے, جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر بھی انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جو نا وہاں پہ گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا. تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کر لے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے بس اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو ولا تکلنی لنفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کری. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس، جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے، گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے، نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از the dog eat dog world man. Somebody is gonna come and take his bulldozer on you. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتا ہے؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہی بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات ہے مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر ہے، امید اور خوف. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امید ہے اور خوف. جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا، حضرت عمر کہتے تھے، اور اگر 1000 میں سے 1000 نے بچنا ہے، میں سے 999 نے بچنا اور ایک نے جانا، تو میرا ڈر ہو. زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے، دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا، وہ ولنریبل نہیں ہوتا. وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی جاتی ہے. آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے. آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہوئی ہے قوم. تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے کہ میں اپنی جسم اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں. فتق اللہ مستطاع. گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں، میں اپنی آنکھیں کیوں بند کر لوں. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو، شیلڈ جو ہے میں اپنا بچاؤ، میں کیسے ڈاؤن کر دوں، میں اپنی نظر کیسے، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کر لوں، میں اپنے حواس خمسہ کیسے بند کر لوں، میں اپنی انسٹنکٹ کیسے بند کر لوں، میں اپنی اندر کا جو شعور ہے، میری جو عقل ہے، میرا جو جج کرنے کی پاور اللہ نے مجھے دی، اگر میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو، میں اپنی میتھس کیسے بند کر دوں. میں اللہ کے موعظوں کا انتظار کرنے والا آدمی ضرور ہو سکتا ہوں، میں ایک شخص ہو سکتا ہوں ویسے، لیکن میں اپنی نظر کیسے ہلکی کرتا ہوں، میں کیسے اس مسئلے کے اوپر وہ گارڈ ہمیشہ آن رہتا ہے. مجھے جب بھی کہیں ملے گا پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تعلقات بھی رکھے گا، گارڈ بھی آن رکھے گا. وہ گارڈ آہستہ 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 ڈاؤن کر، لیکن چیک پھر بھی چلتا رہتا تھا. چیک ہمیشہ چلا ہے، اینڈ تک چلا ہے. اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں سٹینڈ لے لیا. یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. تو یہ جو دو پر ہیں نا امت کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، یہ دو پر، یہ چیک اینڈ بیلنس تھے امت کے اس ٹائم، کہ ان سے اب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس کس کی کیا پوزیشن. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر آ کے کہ سارے منافقوں کا تمہیں علم دیا اللہ نے حذیفہ، جس کے جنازے میں وہ نہیں جایا کرتے تھے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی کہ ایسی تو کہیں بات نہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر. کب گارڈ ڈاؤن تھا، کب ان کو یہ محسوس ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں پر، وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت کی طرف، وہ دنیا میں رہے. کب ان کے گارڈ ڈاؤن، کب وہ انہوں نے ایک بندہ ہنس رہا تھا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت مل گئی تمہیں، اللہ تو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے. ان کے گارڈ ڈاؤنز کب تھے؟ وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، دوستیاں بھی کی ہیں، ٹریٹیز بھی کی ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کام چلایا مدینے کے اندر، خیبر فتح کیا ہے، بڑی بڑی سیاستیں کی ہیں مسلمانوں نے اس دور میں، ٹیبل شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن گارڈ ڈاؤن نہیں کیا کبھی. تو اگر مسلمانوں نے یہ ساری انفرادیت کا لب لباب ہے کہ میں چلیں اپنی چھوٹی سی لے کے بیٹھ، اس میں بھی اگر آپ نے امت سے کٹ کے، ملک سے کٹ کے، ساری کمیونٹی سے کٹ کے بھی زندگی گزارنی، تب بھی آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟
آپ اپنی علمی تحفظاتی شیلڈ جج کرنے کی اپنے مشاہدے اور تجربے سے اس کو دیکھنے کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی آپ سے بات جب کرتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ لے آتی، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ پھر وہ ایک مسکراہٹ نہیں ہوتی خاص قسم، ہوتا تو تبسم کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے، آدھے منہ سے ہنسنا جو ہوتا ہے، میں آپ سے تنزیہ وہ اب تنزیہ یہ الفاظ آپ ڈال، میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہ میں ہضم نہیں ہو رہی، میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہے بیٹھ کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے، میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا دیے، اگلے مت ہلے نہیں اگلا آگے سے، کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو ہلکا لے لیں، ہم اس چیز کو، میں نے دل رکھا ہے آپ کے سامنے، میں نے کہا یار معاف کر دو، ہاں جی میں نے معاف کیا، میرے دل میں تو تھا ہی کچھ، تو اگلے دن آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے میرے ساتھ؟ آپ نے پھر رکھی ہوئی ہے، صحیح، اس کو ہم ایسے ہی جانے دیں؟ میں نے دل سے آ کے تمہیں کہا یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان میری بھی ماضی سے لے کے یہاں تک میرے بھی سارے پرزے ہل چکے ہوں گے اندر کے، غلطی ہو گئی مجھ سے، درگزر کرتا ہوں، اور نہیں یار انجلی کوئی گالی نہیں ہے، تو آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ آگے سے بتا دیا۔ گارڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے اپنا تحفظ، جو اللہ نے انسان کو علم کا نور دیا ہے، مشاہدے کا نور دیا ہے، تجربے کا نور دیا ہے، جس سے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے، الفاظوں کے بیچ سے نکال لیتا ہے، وہ اپنے تجربے سے جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ یہاں نہیں بنتے تھے، یہ مسکراہٹ یہاں نہیں بنتی تھی، یہ بات یہاں نہیں بنتی تھی، یہ اس نے کیوں کی ہے، وہ تعریفوں کے بیچ کے اندر سے منافقت نکالنے میں گارڈ اپنا تحفظ، گارڈ کہتا ہے اپنے تحفظ، اپنے آپ کو اللہ نے تو تحفظ کرنا ہے، اللہم یحافظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ مجھے آگے پیچھے سیدھے الٹے اوپر نیچے سے تیری عظمت کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے، میری حفاظت کریں۔ یہ تو دعائیں ہو گئی، لیکن ایک شخص آ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس محفل میں اس نے بیان یوں دیا، اور یہاں بات آ کے محفل میں بیان بدل رہے ہیں اس کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اب آگے لے کے چلیں بات کو مثبت پہلو میں، چیک رہے گا اس کے اوپر، چیک رہے گا اس کے اوپر۔ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کو تنقید کیا، اس کو سمجھایا ہے، وہ اس میں بات ادھر ادھر کرتی، پھر سمجھایا، پھر ادھر ادھر کرتی، 4 بار کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی میں ہی غلط ہوں، میں پاگل ہوں جو تجھے بار بار تنقید کر رہا ہوں، میں ایک جنونلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تیرا مسئلہ، تو اب تجھے کہہ دینا چاہیے یہاں پر کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی۔ جب غلطی قبول کرنے کی بات ہے، تعویلیں آ جاتی ہیں، آگے سے مناقشے آ جاتے ہیں، اپنی شخصیت پرستیاں آ جاتی ہیں، اپنے مسلک فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک جنون سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فساد دیکھیں کتنا ہو رہا ہے، نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی یہ باتیں، اب تو کیا ابھی بھی ہم کہیں نہیں جی اب حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے عدیل بھائی، جی حسن ظن رکھنا چاہیے، اتنا رکھنا چاہیے، اتنا حسن ظن رکھنا چاہیے جو ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اگر اوپر سر پہ شراب گر جائے گی، اگر ایک آدمی کے داڑھی سے شراب کے قطرے بھی گر رہے ہوں گے، تو میں یہی حسن ظن رکھوں گا، پازیٹیو اسامپشن رکھوں گا کہ کسی نے اس کے سر پہ ڈال دیے، پی کے نہیں آیا، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، مخلوق سے بھی حسن ظن رکھنا، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوگا انا ربکم الاعلی، میں کائنات کا رب ہوں، تو میں سمجھ رہا ہوں گا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوگا شاید، یہ حسن ظن رکھتے ہوئے بھی مومن یا مسلمان گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتا؟ صحیح، میں جب اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے میرے اندر کے شیطان کیا ہیں، مجھے پتہ ہے میرے نفس کی گلاٹیاں کیا ہیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر کس قسم کی غلاظت ہے، اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے تو جو گارنٹی چاہیے تھی تو بت بنایا نا، صحیح، گارنٹی چاہیے تھی تو ایسا مفتی چاہیے ہوتا ہے جو کہے تو جنت میں جائے، صحیح، بس یہ کر لو جنت تو پکی تمہاری، گارنٹی چاہیے تھی اس لیے بت بنایا، گارنٹی چاہیے تھی اس لیے وہ سسٹم آتا ہے جو کہتا ہے گارڈ ڈاؤن کرو، ریلیکس ہو جاؤ، سکون میں ہو جاؤ، اللہ غفور و رحیم ہے، تو جنت میں جائے گا، ٹھیک۔ دس از دا ریزن لوگ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو وہ سناتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، ہمارے جیسوں کی بات ذرا مشکل ہے، جو کنوینئنس دے دے کہ یار تم آرام سے سو جاؤ، کوئی مسئلہ کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہو جائے دیکھ رہے وہ لوگ، ہاں وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس چیز کی تربیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، انہوں نے خود دی ہے صحابہ کو،
جس طرح آپ نے بات کی کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس سیکرٹس تھے آپ سے سن کے، اور منافقین کے نام ان کو پتہ تھے. لیکن ایک سوال تو ہے، میں نے ایسے میں ایک رسالۃ الدکتورہ تھا، اس کے اندر جو ہے کسی نے لکھا ہے کہ منافقین کے اسلوب کے اوپر اس نے پورا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتمان و اسماء المنافقین ہے، اس کے پیچھے اتنی بڑی ٹیم مینجمنٹ، کسی نے ٹیم مینجمنٹ کا سوال بھی کیا ہوا ہے کہ آپ سب کو پتا تھے کہ اس نام کون کون منافق ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. آپ سب نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا ہے اور ان کو بولا کسی کو نہیں بتانا تم نے. صحابہ کو اگر بتا دیتے تو کتنی آسان ہو جاتی لائف ان کی، بھائی اس کے ساتھ یہ فسادی ہے. لیکن کیا ہوا کہ سمجھے وہی بات ہو گئی کہ ٹیم ہے 100 بندوں کی اور میں کہہ رہا ہوں اس میں 10 جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. بتایا اس لیے نہیں تاکہ ان کا گارڈ ڈاؤن نہیں، تربیت یہ تھی کہ گارڈ ڈاؤن نہیں کرنا تم نے، یہ تھی کہ ان کے اندر وہ چیز رہے کہ تمہاری ٹریننگ رہے کہ دشمن کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے. یہ تو نہیں، مسلمان کو یہ سکون نہیں ملے گا. ہم ڈاؤٹس اور مسلمان نے جب یہ سکون لیا ہے بیٹا، دیکھ کیا حال ہو گیا. یہ ہم ڈاؤٹس اور کنفیوژنز دور کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا بتانے کے لیے؟ ڈاؤٹ تو رہے گا. میں ڈاؤٹ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وہ یقین کی کیفیت میں رہے گا، یقین کی کیفیت میں رہے گا، لیکن وہ چیک دے گا تب جب اس کی پوری کرائٹیریا ہے چیک دینے کے کہ بھائی اب ہمیں امید ہے. تو پھر احمد بن حنبل آخری اب اس دلیل کو مارے نا، اب یہاں نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتی. ابھی آپ نے تنگ کیا تو ایک اور آ گیا. احمد بن حنبل، مسند احمد کی روایت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، آخری سانس نکل رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں لا بعد یا لا بعد، دور ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ابا کو ساری زندگی سنت کی اور دین کی خدمت کرتا ہوا، امام ہے وہ، چوتھا امام ہے اہل السنت والجماعت کا، اور وہ موت کے وقت یہ جملے کہہ رہے ہیں جب امبریس کرنے کا ٹائم ہے اس جرنی کو. تو میں نے پوچھا ان سے ابا جان کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی موت سے نہیں گھبرا رہا بیٹا، شیطان اس ٹائم پر انگلی کو کاٹ رہا ہے کہ احمد تم نکل گئے، تمہارا بیڑا پار ہو گیا، تم مجھے ہرا گئے. And that is the time امام احمد بن حنبل is saying میں ابھی بھی جنگ میں ہوں تیرے ساتھ، اور یہ میرا آخری ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے، میرا گارڈ آج بھی ڈاؤن نہیں ہے تیرے خلاف. And that is the life of a believer، کہ وہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا ادھر ادھر اور ادھر، لیکن اس نے ظن بھی رکھے ہیں، محبتیں بھی کی ہیں، پیار بھی کیا ہے، خون بھی بہائے ہیں، اپنے دوستیاں بھی نبھائی ہیں، خلیل بھی بنے ایک دوسرے کے، یار بھی بنے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ بھی دیے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں. چیک بھی ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے اگر آپ نے چیک لینا شروع کر دیا اس کا مطلب آپ اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. چیک اگر آپ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، چیک وہ چھوڑتے ہیں نا جو سیٹل ہو جاتا ہے، جو ڈیفائن ہوگا وہ چیک چھوڑ دے، ختم، گارنٹی آ گئی نا. بلکہ مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس پہ آپ نے ایک سوال پہ آپ نے اتنا وقت لگایا، لوگوں کے اور سوال یجری کا مجرى الدم والی جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے غالب حضرت صفیہ تھی، آپ نے وہاں پر کہا اس صحابی کو کہ یہ میری فیملی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے بولا نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہا آپ تو نہیں، شیطان ولنریبلٹی شیطان جو ہے وہ خون میں گھومتا ہے، کسی کو بھی آئیڈیا پاپ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں کیسے دعویٰ کر سکتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا کیا بھروسہ میں یہ سب ضائع ہو جائے، یہ ساری محنتیں ریاکاری ہو، یہ سب اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہو، یہ سب فیبریکیشن ہو. اللہ اکبر. لیکن ہم پھر اگلوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے کیسے جج کر لیا بھائی جان، آپ کے پاس کیا کرائٹیریا جج کرنے. اس لیے امت کے اندر سینے پھاڑ کے کلیجے کھول کے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کا نام دین نہیں ہے. چیک. دوسری طرف دوسری طرف لاسٹ پوائنٹ کہہ کے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ اندر والا منافق ہو سکتا ہے، ہم کسی کو دیکھ کر، کسی کا تھوڑا سا ایول دیکھ کر ہمیں دوسرا اینڈ بھی دیکھ لینا چاہیے، کیا پتہ اس کے دل کے اندر واقعی ایمان اور اخلاص ہو. بہت مخلص لوگ بہت کڑوے ہوتے ہیں دل میں، کبھی بڑے ہی پیارے لوگ. میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ ٹاپک بہت اہم ہے. اصل میں کبھی بہت کڑوے ہوتے ہیں ظاہر سے، لیکن اندر سے دل ان کے ایسے پیارے، ایسے ملائم دل ہوتے ہیں. وقت کی ٹھوکروں نے، وقت کی ماروں نے ان کو صرف کڑوا کر دیا ہوتا ہے.
کچھ ماضی کے حالاتوں نے ان کو کڑوا کر دیا ہوتا ہے. وہ بے ڈھنگے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بدتمیز بھی ہوتے ہیں, اب پاپی بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں, لیکن دل اتنے اچھے تھے کہ اللہ نے نہ فارس کو دی, نہ پرشیا کو دی, نہ روم کو دی, نہ مصر کو دی, اللہ نے نبی ان کو دیا. اللہ یہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ عرب سب سے ماضی کے گندے لوگ تھے نعوذ باللہ, اس لیے ان کے اوپر انبیاء بھیجے گئے. عربوں کو اللہ نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ ان کے چائے ظاہر میں جتنا گلازتے تھے, دل اچھے تھے, ان کے دل اس نبوت کو قبول کرنے کے لیے بنے تھے, اس نبوت کا ساتھ دینے کے لیے بنے تھے. اللہ نے پرشیا, اللہ نے فارس, اللہ نے جو ہے یہ بڑے بڑے جو اوپر سے فیبریکیٹڈ, دیکھنے میں بڑی پاورز تھیں, دیکھنے میں بڑے کامل تھے, دیکھنے میں بڑا یہ تھا, ان کو نہیں دیا. اللہ نے عربوں کو دے دیا جن کو وہ نوگو ایریا کہتے تھے کہ بھئی ہم پرشین امپائر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم رومن امپائر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم گریک امپائر ہیں, وہ کہتے ہیں ایجپشین امپائر ہیں. اس کو ایریا کو کوئی ٹیپ ہی نہیں کرتا تھا. وہاں سے اللہ نے ان اللہ لا ينظر الا, اللہ تعالیٰ جسم اور صورتیں اور مال نہیں دیکھتا, ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم, اللہ دل دیکھتا ہے بندے کا. تو تھوڑا وقت دیں. کچھ لوگ شاید ظاہر سے آپ کو بہت لگتے ہوں, کچھ لوگ لگتے ہوں کہ بھائی یہ تو میری اس کی یہ مجھے ظاہر میں بہت چیلنج کرتا ہے. ہو سکتا ہے این اس وقت پہ ایسی نبھائے آپ کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ایسی نبھا جائے جو بڑے بڑے ساتھ کھڑے ہونے والے ساتھ نہیں ہوتے مگر بڑے ٹیڑے ساتھ دے جاتے ہیں. خراب کارتوس بھی کام آ جاتا ہے. کبھی جو ظاہر کے خراب کارتوس ہوتے ہیں وہی جنگیں جتوا دیتے ہیں. تو اٹ از اے ویری بیوٹیفل سبجیکٹ کہ دو دشمن کی پہچان کیسی کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو مل جائے, آخری جملہ ہے قدر کرنی چاہیے. پلکوں میں علی عینی و علی راسی, پلکوں میں بٹھانا چاہیے ایسے آدمی کو جو واقعی کسی کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو جان دیتے ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں برکتیں دے, ہمیں ایسے دوست نصیب کرے اور ایسے منافقین سے جو ہے وہ تابد جو ہے محفوظ رکھے. لوگوں کا سوال ایک رسپانس از امیزنگ, ایک عجیب سا سوال. آپ کو ڈاؤٹ ہے کچھ؟ مجھے ہاں اس حوالے سے آپ کو ڈاؤٹ ہے دوست دشمن کے حوالے سے رائے زندگی میں؟ میرا کوئی ڈاؤٹ ہے زندگی میں؟ ہاں یقین میں وہ کمال پیدا ہی تب پیدا ہوتا ہے جب شک ساتھ میں تیار ہو. یعنی روز لڑاؤ اس شک کے ساتھ. یقین اس معراج میں حسین ہوتا ہی تب ہے جب شک اس کے پیچھے تعاقب میں بیٹھا ہو. کہ کہیں یقین کمزور ہو تو میں آ کے اپنا قلعہ کاٹ دوں گا. یقین تنہائیوں کے اندر جب جا رہا ہوتا ہے نا, شک پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے, تو ایسی بات نہیں. لیکن ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کے درجے وہ اتنے سٹیجز سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جب اس کو شک کو بھی بڑے بڑے کیپسول کھانے پڑتے ہیں, شک کو بھی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ایک یقین کو توڑنے کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس یقین پر قائم رکھے. یہ سوال جو ہے کہ مجھے شک ہے یا نہیں, اس سے زیادہ سوال یہ اچھا سوال یہ ہوتا کہ کبھی یقین آپ کا ٹوٹا ہے یا کبھی یقین کے اندر مذبذب ہوئے. مجھے اپنے رب کے اوپر پورا یقین ہے, مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے, مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے جس نے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے تحت بچایا تھا, جس نے 313 کو 1000 پہ غالب کروایا تھا. کم من فیعتن قلیلتن, کتنے ہی چھوٹے گروہ تھے نمبرز میں, غلبت فیعتن کثیرہ جس نے کرایا تھا, جس نے اپنے قرآن میں یہ کہا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا ڈر اور تقوی اپنا لے گا اللہ اسے نکلنے کا رستہ دے گا. جو کہتا ہے کہ میں 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, مجھے یقین ہے میرے رب کے اوپر کہ اللہ جو ہے کبھی بھی اگر آپ کے دل میں وہ درد ہے آپ کا, اگرچہ آپ جتنے, اللہ اس درد کا لحاظ کرنے والا ہے, اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ چھوڑنے والا ہے. ورنہ تو یہ مخلوقیں کھا جائیں آپ کو, ورنہ ہماری شہادت تو بہت پہلے ہی ہو چکی ہوتی اگر اللہ نہ ہوتا. اور آگے بھی جس دن تک سانس لکھی ہے اللہ اسی یقین پر موت دے. اس لیے ہم سنتے ہی نہیں ہیں ایسے آدمی کی بات جو شک شبہات کی بات کرے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو صرف بات ہی یہ کرے ٹھیک ہے, جواب ہو سب ٹھیک ہے, خلاص. دیٹس دا آئیڈیا آف لائف. باقی ہر انسان کی اپنی جنگیں ہیں, ہماری اپنی جنگیں ہیں, ہمارا اپنا معاملات ہیں,
اور اتنے تجربات، اتنی ریئلزم، اتنی حقیقت پسندی کے بعد بھی، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی، اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد، لبرل حلقوں کا بھی بہت کچھ دیکھنے کے بعد، اور دیندار حلقوں کا بھی بہت کچھ دیکھنے کے بعد، اور اپنے نفس کی گلاٹیاں اور اپنے نفس کے معاملات دیکھنے کے بعد بھی، اور بہت سو کا سسٹم کے سارے فیسٹس کو میجر لیول پہ ایکسپلور کرنے کے بعد، ہمیں آج بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ کرن دے گا، وہ امید کی کرن سب کے لیے کہ اللہ واقعی وہ پانی نے رستہ بنانا ہے اپنا، یقین ہے ہمیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ویسے شیخ ایک بات بس کر کے ختم کرتے ہیں اس ٹاپک کو، ویسے حق تو نہیں ہے ابھی اس کا ختم ہو جانے کا، لیکن جو ہے ایک بات اگر ہے، جو زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں لائف کے اندر اور زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ کرواہٹیں ان کے اندر، ان کے مائنڈ میں، ان کی مزاج میں اتنی آ جاتی ہے، وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، محبت کو کہتے ہیں فضول ایک جذبہ ہے، بیٹا اعتماد کسی پہ نہیں کیا جاتا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اکثر دیکھا 50s کے اندر جو لوگ پہنچتے ہیں نا، وہ اب 20s کے اندر بچہ جو ہے نا بڑا پیشنیٹ ہو کسی چیز سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی شخصیت سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنا ہیرو مان رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے فینٹیسی توڑتے ہیں، بیٹا یہ سب تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا یہ سب ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا ایسا، یعنی وہ اس کے ریلیشن شپس کے اندر سے بالکل چارم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہوپس جو ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ڈریمز جو ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ اتنا آدمی اتنا پریکٹیکل بھی ہو، جنگیں بھی لڑ رہا ہو لائف کے اندر، لیکن وہ ایک امید کا پہلو جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ امید کا پہلو ہو، لوگوں کو رستہ دکھانے کا ہو، اعتماد بحال رہے، محبتیں بحال رہیں، تو اس کو کس طرح بیلنس کریں انسان؟ دیکھیں آپ ابھی بیچ میں بات کر رہے تھے، مجھے پوائنٹ اب بھول گیا تھا، میں اب کروں گا اس کو، کہ یہ سارا افراد تفرید کا مسئلہ ہے، یہ افراد تفرید ایکسٹریمز کا اینڈ ہے۔ پہلے اتنی فینٹیسی تھی کہ زمین پہ اترتے ہی نہیں تھے، حضرت یا آسمانوں پر تھے یا کہیں اور تھے، ایسے ہی اب زمین پہ اترے ہیں تو نہ کہیں اڑنے کا نام لیتے ہیں، نہ کسی کو اڑنے دیتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے ایسے افسانے تھے کہ حقیقت پسندی نہیں تھی، اور اب ایسی حقیقت پسندی ہے کہ کسی طرح کا کوئی افسانہ، کوئی فینٹیسی، کوئی خواب، کوئی ریسورسز سے بالا تر طاقت پہ بلیف ہی نہیں۔ پہلے اتنے بے وقوف تھے کہ پورا کیریئر ان کے قدموں پہ ضائع کرنے کی سوچ رکھی ہوئی تھی، کیوں اب آپ؟ اور اس کے بعد اب ایسے ہوئے گھر کے کہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے بھائی جان۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہی یہ ہے کہ بھائی اب 20 بار دھوکہ ہو گیا، اب 20 بار منافقت ہو گئی، اب 20 بار فیل ہو گئے، 20 بار ہو چکا، 20 بار آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا اب بھی آپ وہی دل لے کے آئیں گے مارکیٹ میں؟ کیا اب بھی وہ دل کے ساتھ آپ آئیں گے سب کو کہنے آئے جی پھر شروع کرتے ہیں انقلاب کا سفر؟ پھر آجات پڑھاتے ہیں آپ کو، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، پھر پڑھاتے ہیں آپ کو جی بات 10 قسم کی ہوتی ہے، صدیوں سے کرتے ہیں، وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے، ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے، وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے، ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے، مگر وہ کرتے کرتے تھک گئے، ہم کرتے کرتے نہ تھک سکے۔ اللہ اکبر۔ تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پر، that requires the کلیجہ and the جگر I always talk about۔ یہ شیر کے بچے کا دل ہوتا ہے، یہ شیر کا دل ہوتا ہے جو پھر کہتا ہے let's give it another chance، let's play it again let's play the game again۔ ہم پھر ہیں آپ، اگر ہم چھلنی ہیں، اگرچہ ہم کٹ گئے، ذبح ہو گئے، لیکن پھر آتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے، جتنے بھی برے ایکسپیرینسز جب افسانوں میں تھے تو بھی ایکسٹریمز پہ تھے، شدت پرست، سمجھا رہے تھے ہم آپ کو، وابتغی بین ذالک سبیلا، بیچ میں رہیں، دونوں کو بیلنس رکھیں، نہ زیادہ اندر جائیں نہ زیادہ اس طرح باہر آئیں کہ جب تعلق بناتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اگلا کوئی پتہ نہیں، اور جب پیچھے ہٹتے ہیں تو ایسے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شکلیں نہیں دیکھتے کسی۔ یہ سب افراد تفرید ہے۔ اس لیے جتنی میتھس ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پریکٹیکلٹیز ہے، میچورٹی ہے، اور گراؤنڈ فیئر آپ نے میتھس میں کیلکولیٹ کیا ہے، ہوپ بھی رکھ نا میرے بھائی، ہوپ بھی رکھ۔ فیئر کے ساتھ کھیلنے والے کو ہم کہتے ہیں ہوپ بھی رکھ۔
ہوپ جیت جائے گی پھر بھی یاد رکھیں فیئر کے اوپر ہم یہی کہیں گے امید رکھ اللہ کے اوپر معجزے اتریں گے لیکن گراؤنڈ پہ اپنا کام بھی کر اپنا کام پورا کر توکل کر کے چھوڑ دے اللہ کی ذات کے دونوں بیلنس کیا جائے امید بھی رکھ دیکھ لیا بھائی سارے ہی برے ہیں امید رکھ کے اللہ ان کے اندر سے محمد بن قاسم نکالے طائف کی وادیوں میں جو زخم دیے انہوں نے میرے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام اسی طائف میں سے محمد بن قاسم دیا وہی سندھ سے گزرا اور وہیں سے ہمیں دین کی وہ بات جس سے آج ہمارے باپ دادا جو ہیں اسلام اس کے تھرو آئے باب الاسلام سندھ میں آئے یعنی اصل جہاد یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کو انسان جو ہے وہ قائم رکھے دونوں کو رکھے نا نیگیٹیوٹی کی عبرت بھی رکھے صحیح جب لوگ نیگیٹیوٹی کی عبرت رکھتے ہیں جب لوگ منفیت سے عبرت رکھتے ہیں تو ان سے مثبت نہیں ہوا جاتا صحیح جب اس بات کرتے ہیں تو نفی نہیں ہوتی جب نفی ہوتی ہے تو اس بات نہیں ہوتی خیر دیکھتے ہیں تو شر نہیں دیکھا جاتا شر دیکھتے ہیں تو خیر نہیں دیکھا جاتا علی الاطلاق ایبسولوٹ اڑاتے ہیں اگلے انبیاء کا منہج تو ایسا نہیں تھا انبیاء نے اللہ خیر بھی دیکھتا ہے شر بھی دیکھتا ہے خیر بھی دیکھتا ہے شر بھی دیکھتا ہے اور جب شر کا رد کرتا ہے کلی رد کرتا ہے ٹوٹیلین میں بھی رد کرتا ہے اس کے باوجود بھی کیا تعلق نہیں رہے کیا کام نہیں نکالے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہے کیا مسلمان پہلے زمانے کے جو ایسی کوئی بات یہ ہے اپنے نفس کو ٹرین اور تربیت ایک معاشرے کی تربیت کی بنیاد ہی نہیں رکھی آپ سے غلطی ہو گئی موت پہ ملوں گا واپس عدیل پہ اب ایبسولوٹ ہے ختم ہو گیا تو یہ بیلنس کرنے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی دونوں کا بیلنس رکھیں لیکن پھر ریلیکس نہیں رہیں گے جب آپ ایک سائیڈ کے ہو جائیں گے تو سکون ہو جائے گا نا وہ سکون جو غلامی کرائے گا وہ سکون جو بربادی کرے اگر آپ رائٹ ہو جاتے ہیں پورے رائٹ ہو جاتے ہیں پورے ماں کے ہو جاتے ہیں سکون ہے پورے بیوی کے ہو جاتے ہیں تو بھی سکون ہے ڈیفائنڈ ہوگا نا دنیا تو چاہتی ہے ڈیفائن کریں جی غیر معین زندگی ہی مشکل زندگی ہے بھائی ہم آپ کے ساتھ بھی سبجیکٹیولی ہر مسئلے میں دونوں کا دیکھتے رہیں گے اور دونوں سبجیکٹیولی چیرتے رہیں گے مجھے اور میں ہر مسئلے میں آخر میں کسی کا نہیں ہو سکا ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے کے ضرور ہو جائیں گے اگر آپ کسی کے نہیں ہوئے یہ مسئلہ ہے ہوتا ہی یہ ہے کہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے آپ کو مارنے کی وہ بھی ہم سے نفرت کرتے تھے وہ بھی ہم سے نفرت کرتے تھے وہ بھی ہم سے پیار کرتے تھے وہ بھی ہم سے پیار کرتے تھے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا دونوں کی نفرت ہی ہم بن گئے یہ کیسے ہو جاتا ہے وکٹم آف ایسوسیشن کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا سیاست سے چلنا چاہیے انسان یہ تو ہے اب جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو لوگ آپس میں جو ہے نا وہ لڑ رہے اور میں صلح کرانے گیا اور صلح کرانے کے اندر ایسا ہوا کہ وہ دونوں دوست ہو جاتے ہیں اور میں دونوں کا دشمن ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کچھ مسئلوں کے اندر ناک ڈالنے سے آپ ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کو رسوائی ہو جائے گی تو ہر جگہ جو ہے نا نیکی کرنے سے پہلے بھی عرف اور کلچر اور کسٹمز کو دیکھ لینا چاہیے اس لیے جو ادلہ ہیں جس کے تحت ایک مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے جو اصول فقہ کا دوسرا باب ہے اس میں ہم قرآن سنت اجماع قیاس کے بعد ایک چیز عرف بھی پڑھتے ہیں مگر ہم اس کو مستقل حجت یا دلیل نہیں مانتے بٹ کلچر اینڈ کسٹمز آر ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ تو ہمارے کلچر کے ہاں آربیٹریٹر بننے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہر جگہ نہیں پہنچ کے صلح کر لیکن یہ جہاد ہے کہ اگر پھر بھی آپ صلح کی نیت سے گئے آپ نے سارا پازیٹیو کردار اپنایا اور آپ گندے ہو گئے اس میں لیکن صلح کرا دی آپ نے پھر بھی اللہ کے آپ کا اجر نہیں تو کل کو اگر آپ کے ساتھ برا بھی ہو گیا ہے تو ایک ایلیمنٹ تو ہے نا یار اللہ کے یہاں تو نیکی لکھی ثبت الاجر انشاءاللہ اللہ نے تو دیکھ لیا نا کہ میں نے کس نیک نیتی سے دونوں کی صلح کرائی وہ اور بات ہے وہ دونوں کی ایسی صلح ہو گئی کہ میرے سے صلح نہیں ہو رہی تو اکثر لوگ اس کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی بڑا جہاد ہے کہ ہمارے قتل کے اوپر انقلاب کھڑا ہو گیا اللہ آپ نے بھی ایک بات کی کہ جب انسان سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ رائٹ یا لیفٹ یا کہیں بھی ڈیفائن ہوتا ہے سکون اس کو مل جاتا ہے گارنٹی دیتا ہے نا وہ گارنٹی دیتا ہے پارٹی گارنٹی دیتی ہے نا مجھے کسی نے بہت عرصے پہلے ایک جملہ بولا تھا تو مجھے وہ یاد آ گیا میں چاہتا ہوں اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو کہ دیکھو عدیل کبھی کسی کے اتنے مت ہو جانا کبھی کل کسی کے اتنے مت ہو جانا کہ کل واپس نہ آ سکو کبھی کسی کے اتنے مت ہو جانا کہ وہاں سے واپس نہ آ سکو اور کبھی کسی کے اتنے مخالف مت ہو جانا کہ کل کو اس کے پاس جا نہ سکو تو یہ
اگر میں اپنی زندگی میں لے آؤں تو میں تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایوریج آدمی کی اپروچ ہے, بلکہ ایوریج نہیں, یہ سٹارٹرز کی اپروچ ہے. سٹارٹرز ایسا ہوتا ہے, اب وقت گزر گیا, اب نہیں آپ ایسے رہ سکتے. میں پھر جواب دیتا ہوں, کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہو جانا کہ واپس نہ آ سکو, کسی کے ایسے مخالف نہیں ہو جانا کہ واپس مل نہ سکو. یہ سٹارٹنگ کی ریلیشن شپس اور تعلقات کے اندر ہوتا ہے. آگے جیسے کہانی بڑھے گی نا, آپ کو یا حالات کو یا اس کو گیم بڑھانی پڑے گی. صحیح. اس کے اندر سبسٹنس آئے گا کہ یا وہ ڈیفائن کرنا چاہے گا یا آپ ڈیفائن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو دینا کچھ چاہ رہا ہوگا یا آپ اسے کچھ دینا چاہ رہے ہیں. تو جو ڈسکرپنسی ہوگی نا, اس کے اوپر ایک ڈیل لاک ہوگی اس ٹائم. وہ آپ کو اس کو پھر قبول کرنا پڑے گا اس ایول کے ساتھ کہ میں ساتھ دوں گا اینڈ تک آپ کا, اگرچہ آپ میں یہ شر میں نے دیکھ لی. آل گڈ اباب. اگر اس کے اندر یا چھوڑ دیں, وہ پیریڈ تک آپ رکھیں گے, اس پیریڈ کے بعد ایک ڈیسیشن آپ کو لینا پڑے گا, یا آپ اس کے, کیونکہ وہ لے گا آگے ڈیسیشن. اگر دونوں نے لٹکایا ساری زندگی, بڑے ہی عجیب تھے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی وہ نہیں تھا کہ وہ آگے, اس میں بھی بھوک نہیں تھی رشتہ بڑھانے کی, آپ میں بھی چاہت نہیں تھی کہ رشتہ اس سے اگلی سٹیج پہ چلا. اس کو میں ایچ آر سے لنک کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. ایچ آر ایم میں اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر جب آپ کہیں ابھی سٹارٹر ہوتے ہیں, جاب کرنا سٹارٹ, ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز اے بگنر یہ آپ کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پہلی جاب پہ ہی کسی کے اتنے ہو جائیں کہ آپ نے کہ دنیا دیکھی نہیں ہے ابھی, اور آپ کہہ رہے ہیں یہی کمپنی جو ہے میری بس ڈیسٹنی ہے اور اس سے آگے میں کہیں سوچ نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک کمپنی میں انسان نے 5 سال لگا لیے ہیں اور اس کو بھی بڑی پوزیشن وہاں پہ آفر ہے اور اس کی گروتھ ہے, لیکن اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی اف یو واننا کیش دس آفر, یو واننا گیٹ دس آفر, تو تھوڑا سا اسٹیک اپنا بڑھانا پڑے گا, لائف اپنی تھوڑی دینی پڑے گی, اپنا آپ تھوڑا دینا پڑے گا. وہاں پر بھی اگر وہ یہی سچویشن اپنائے, یہی اپنا فارمولا اپنائے کہ میں زیادہ اپنا آپ نہیں دوں گا آپ کو, میں وہ لائف کا پارٹ آپ کو نہیں دے سکتا جو اس گروتھ جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو یہ شخص تو ہار جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 5 سال بعد بھی اگر شفٹ کرے گا کہیں پہ, وہاں پر 3-4 سال لگائے گا, پھر یہیں پہ سچویشن, کیونکہ لوگ آپ سے مانگتے اصل میں وفا ہے, لائلٹی ہے. کہ اگر آپ نے 2-3 سال لگا لیے, چوتھے سال 3 سال کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے, چوتھے سال وہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ بولے گی اگر تم لائف کا اتنا سٹیک دیتے ہو نا تو یہ بھی دے دوں گا, پھر وہ بھاگے گا یہاں سے. تو بہت سارے لوگ روٹیشن یا ٹرن اوور ان کا اس لیے زیادہ ہوتا ہے لائف کے اندر, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ دینے سے. جب ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اسکیپ لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ رہنمائی کریں کہ جو ہے, دیکھیں اس پر آل از گڈ, آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اب آپ, اس میں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. سیشن ٹھیک ہے, لوگ ٹھیک ہیں, رسپانس ہیں صحیح, آئی ہوپ ماشاء اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر رشتے نے, ہر تعلق نے, چاہے وہ کمرشل ہو, کارپوریٹ ہو, تنظیمی ہو, دینی ہو, جماعتی ہو, سیاسی ہو, ملکی ہو, انفرادی ہو, ایک نہ ایک لیول پر اس نے پروٹوکول بی اسٹیشن 2 پر پہنچنا ہی پہنچنا. میں نے ابھی پہلے ہی بتایا, یا وہ کرے گا یا آپ بڑھیں. میں آج آپ کو سلطنت چلانے کا وہ بڑا اصول بتا رہا ہوں. سلطنت چاہے سیاسی ہو, سلطنت چاہے صوبائی ہو, سلطنت چاہے وفاق کی ہو, سلطنت چاہے گھر کی ہو, خاندانوں کی. ایک لیول کے اوپر شاہ جو ہوتا ہے نا, شاہ, اس کو وزیر کا اسکل نہیں چاہیے ہوتا. صحیح. اس کو وزیر کی یہ وفا چاہیے ہوتی ہے کہ میرے سیٹ اپ کو تو نے اینڈ تک سپورٹ کرنا ہے. صحیح. ہر سسٹم کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے, چاہے شر کا ہیڈ ہو یا خیر کا ہیڈ ہو. ابلیس کو بھی وہی وفادار چاہیے جو سٹارٹنگ کے, ابلیس گراؤنڈ لیول کے اوپر اپنا دجل تھوڑی دکھاتا ہوگا. ابلیس تو گراؤنڈ لیول کے اوپر ایسا حسن دکھاتا ہوگا کہ ابلیس کا ایچ آر ایم جو ہے نا, ابلیس کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ, وہ شروعات کے نا وہ بھی ریکروٹ کرتے ہیں, اور رحمان والے بھی ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ والی پارٹیاں بھی ریکروٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور اگر ان دونوں سے ہٹ کے بھی کوئی بائیفرکیشن کرنی ہے تو ہر سسٹم اپنے لیے بندے ریکروٹ کرتا ہے, ان کو سے مین فورس چاہیے. لیکن آپریشنل لیول کی لیبر جو ہوتی ہے اس کو تو وہاں لایا ہی نہیں جاتا.
وہ ایک لیول پر آتی ہے جاتی ہے آتی جاتی ہے. آپریشنل ڈیلی ویج پہ ہوتی ہے. آپریشنل لیول کے لوگ اس لیے امام نہیں بننے ہوتے کیونکہ وہ کبھی اپنا من تو کیا وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ صحیح ہے. وہ آپ کو اسکل دیتے ہیں اور وہ اسکل کی جہاں دام زیادہ لگتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. وہ اپنے اسکل سے زیادہ کا رشتہ ہی رکھنا چاہتے. یہ نیچے ہی ہیں یہ نیچے ہی رہیں گے. جملہ ذرا کڑوا ہے دل صاحب. جتنا بھی اسکلفل ہو یہ یہی رہے گا ساری, یہ مزدور ہی رہے گا ساری. صحیح ہے. مزدوری کرے گا قیمت لے گا, مزدوری کی قیمت جہاں سے ملے گی وہاں سے لے گا. ہاں اس کے ساتھ پھر کچھ اور ٹینجنٹس آ جاتے ہیں. ہاں اگر کسی جگہ پہ اس کو اخلاق اچھا مل گیا اور پیسے تو وہ دیکھ لے گا, لیکن اس سے وہ زیادہ سیاست کا پارٹ نہیں بننا چاہتا, وہ زیادہ اپنا اینڈ دینا نہیں چاہتا, وہ گرے میں رہنا نہیں چاہتا, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہی ڈیفائنڈ خوش رہے گا. صحیح. لیکن صدیوں سے انسانیت کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ رہا ہے کہ وہ اوپر آنا چاہتے تھے, وہ گرو کرنا چاہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیوریوسٹی انسان چاہتا ہے نا. اللہ نے پوری جنت دی آدم علیہ السلام کو, کیا کہا لا تقربا هذه الشجرہ, اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ بھی پیچھے عنصر تھے, ابلیس کی پلاننگ تھی, سارا پلاٹ کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے خلاف. تو انسان کو کیوریوسٹی اور تجسس ہوتا ہے. کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا رہ گیا. کچھ لوگوں کو ملک کی بھی بہت بڑے بڑے لیولز پہ آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. پاکستان کی حکومت کیسے کام کر رہی ہے, صحیح, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کیسے اندر کی باتیں کیا ہیں, اندر کی باتیں نہیں بھی ہوں, ایک گراؤنڈ لیول پر تجزیہ کرنا کہ ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں اور قریب آ کے دیکھنا کہ کس لیول کی گیمیں چل رہی ہوتی ہے, بہت فرق ہے. بہت فرق. تو ایک پارٹی نیچے رہے گی, اس نے ملک کو بھی وفا نہیں دینی, اس نے ملک کی افواج کو بھی وفا نہیں دینی, اس نے ملک کی حکومتوں کو بھی وفا نہیں, اس نے نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, اور اپنے پرسپیکٹو کے لحاظ سے جو ملک اس کو اچھا لگے گا اس کی تعریفوں میں گن گاتا رہے گا. صحیح, یہ آپ کو ایسے ملیں گے. اور پاکستان کا بھی اچھا کرے گا تو پاکستان کے ہو جائیں گے, پاکستان کے مقابلے میں کوئی اور اچھا کرے گا تو اس کے گن گانا شروع ہو جائیں گے. یہ لائلٹیز دے نہیں سکتے, مسئلہ ہے ہر جگہ. پھر ایک وہ ہوتے ہیں جو اوپر آنا چاہتے ہیں, یا تو ان کے اپنی گروتھ چاہیے ہوتی ہے یا وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کسی سے ایک دفعہ پوچھا تھا نا, اتنے آگے کیوں آئے تم اور اتنے آگے لائے کیوں؟ صحیح. اس نے مجھے کہا میں صرف جاننا چاہتا تھا. میں کہا میں تو جاننے کے لیے نہیں آیا, میں تو جان دینے کے لیے آیا. اللہ, میں تو اپنے لوگوں کے لیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے جان دینے آیا تھا, میں تو جاننے کے لیے نہیں. انہوں نے مجھے بڑا اچھا سا جملہ کافی پیتے ہوئے کہا تھا, آپ جان دیں, قاہر تھا نا, ڈرپوک تھا تو کہہ رہا تھا نا, پھر اس نے ایسا علم جو اس سے انیشیٹیو نہیں کرا سکا, قاہر تھا نا, ڈرپوک تھا. اگرچہ ہم اتنا نہیں جانتے تھے اس ٹائم, تو اللہ موقع دیتا ہے بہادروں کو آگے جانے کا. وہ خود ہی ہٹ گئے سائڈ میں تو اللہ نے ہمیں موقع دیا آگے جانے کا. اس کے اندر اب جب وہ آگے بڑھے گا کہ بھئی وہ آگے بڑھے گا تو وہ کچھ کرے گا نا آگے بڑھنے کے لیے. ہاں, اوپر والے کی نظر آئے گی نا نیچے, آئے گی, یہ آ رہا ہے. ہاں, تو انہوں نے لیئرز لگائے ہوتے, پہلے یہاں سے چیک دو, پھر یہاں سے چیک دو, پھر یہاں سے چیک دو. کیوں؟ کیونکہ اوپر کے لیول کے اوپر ایس او پیز اور آپریشنز, سن رہے ہو؟ جی جی, ایس او پیز, آپریشنز اور اسکل سیٹ کی جو اہمیت تو ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وفا. وفا کتنی کرے, کیونکہ اس نے جو سسٹم میں کنٹرولز رکھنے ہوتے ہیں نا اور کمانڈ رکھنا ہوتا ہے, جو اگلے کو اس کا ویژن انکلکیٹ کرتے ہیں اس کے, وہ اس کے لائلز ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ایسے 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 ایسے. تو میں اپنی قوم کو آج ایک بات سکھانا چاہوں گا. میرے پاکستان, میرے لوگ بیٹھے, مائی پیپل, آئی لو مائی کنٹری, آئی لو پاکستان. وہ بنو کہ لوگ تمہیں اسکل سے, آج کل بہت چل رہا ہے اسکل سیکھیں, اسکل سیکھیں, اسکل سیکھیں. سنیں شیخ عاطف کا نیا جملہ, وفادار بنے, ایک سردار آپ کو اپنی سرداری ضرور دے گا. آج ہم نے لوگوں نے کہا نا بھائی جاب چھوڑو, اسکلز کرو, بزنس کرو, انٹرپرینور بنو, خود باس بنو. آج ہم کہتے ہیں باس بنے گا تو اس کو لوگ نہیں چاہیے ہوں گے. مارکیٹ کے اندر وفاؤں کو گرم کریں. پاکستان میں ہم پاکستان کو اسکل سیٹ والا ملک تو بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان وفادار, یہ کہلائے کہ یار با وفا قوم ہے. دوستی بھی کرتے ہیں تو ٹکا کے کرتے ہیں, چائے پلاتے ہیں تو بھی بڑی ٹکا کے چائے پلاتے ہیں. با وفا نیشن بنائیں آپ. دس سوسائٹی
ہماری سوسائٹی کے سرکل کے اندر یہ ہو گیا بس ہوس آ چکی ہے, ہوس کی ویلیو ہے, ٹوپی ڈرامے کی ویلیو ہے, میں بات کو یہاں سے یہاں گول چکر کر کے کچھ 4 پیسے کماؤں. اس سے دونوں ایسپیکٹس کا گند پتا چلتا ہے. یعنی اوپر والے کو بھی وفا نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب ہے ٹاپ مینجمنٹ کی لیڈرشپ بھی ہماری کتنی کھوکھلی ہو چکی ہے کہ اسے اسکل سیٹ کو ویلیو دے رہا ہے مگر وفا کو ویلیو نہیں دے رہا. اور نیچے کا طبقہ بھی کتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ 4-5 چیزیں سیکھ لوں تو پیسے بنا لوں گا. اصل کیش آؤٹ تو آدمی اپنی وفاؤں سے کرتا ہے, اصل خزانے وفاؤں کو ملتے ہیں آگے سے. تو آپ یہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے, ایک ٹیلے پہ تھے یا درخت پہ تھے, تو ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے کسی نے کہا تھا یار یہ تو بڑی پتلی ٹانگیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ. پتہ ہے کیا جواب دیا تھا آپ سے؟ اس کی پتلی ٹانگوں پہ مت جانا ہے عادل صاحب, اس کی پتلی ٹانگوں پہ مت جانا. احد پہاڑ والی بات کی تھی جی جی. اس کے علم کا جو وزن ہے نا وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ, اور اس کی وفاؤں کا وزن بھی احد پہاڑ سے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وفاؤں کی جماعت تھی. سکلز بھی تھے مگر جو جلیبیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جاؤ جا کے اس سے بولو کہ میں نے کہا شادی کر, تو ماں باپ نے کہا یہ تو ظاہری لحاظ سے کوئی حسن ہی نہیں ہے, کوئی جمال نہیں ہے, کوئی سکل نہیں. صحیح. بیٹی نے پیچھے کیا کہا, نبی کا حکم ہے مان لو, ظاہر مت دیکھو, سکل مت دیکھو. کوئی ایسی خیر اللہ کے نبی نے اس میں دیکھی ہے جو اس کو امام بنا دے گی. اور مدینے کا سب سے ریچسٹ کپل واز جلیبیب اینڈ ہز وائف, اگرچہ وہ تھوڑے سے حسن و جمال میں کم تھے بہت زیادہ. کیا کہتے ہیں آپ اس کے؟ بالکل. لیکن جو میں نے سوال کیا کہ لوگ اس پوائنٹ پہ آ کے جب ان سے وفا طلب کی جا رہی آخری بات جب ان سے اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا سوال اوپر کیوں آیا تھا؟ صحیح ہے, وہیں رہتے ٹینشن کیوں پالی؟ اب جب تم یہاں سے ریورس کرو گے تو فساد کر کے جاؤ گے نا. تمہیں ضرورت کیا تھی پاس آنے کی شیر کے؟ صحیح ہے, کیا شوق تھا؟ تو اب شیر کے پاس آنے کے بعد پتا چلا شیر گوشت کھاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں why is the lion carnivorous؟ جنگل میں جا کے شیر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑیا گھر میں مل رہا تھا نا, وہاں دیکھ لیتے. جنگل میں آ کے سفاری کرنی ہے اور اب شیر کے ساتھ 1 to 1 ہو رہا ہے تو پنجہ تو لگے گا نا اس کا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آگے آئے کیوں تھے بھائی؟ شوق کیوں تھا آگے آنے؟ اس کو جب ان سے سوال کرو نا کہ آپ کیوں نہیں آگے جا پائے, آپ مینیجر تھے, آپ سینئر مینیجر نہیں بن سکے, آپ فلاں پوزیشن پہ تھے, آپ سی ایف او نہیں بن سکے, یا آپ سی او تک نہیں پہنچ سکے, یا پھر آپ جو ہے وہ اگر کسی بھی رینک میں ایمان کو بعد میں پتا چلا کہ لوگ ٹھیک نہیں تھے تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا وقت تو لگایا ہوگا. لیکن اکثر لوگ غلط نام دیتے ہیں یار آگے نا معاملہ ڈیفرنٹ تھا یار, آگے جو ہے نا وہ گروتھ پہ اس طرح نہیں ہوتی. سب سے بڑی چیز کی ایک اور امپورٹنس ہے مارکیٹ کے اندر, چاہے اسپرچل مارکیٹ ہو یا کمرشل مارکیٹ ہو. سب سے بڑی چیز ریزیومے میں پتہ کیا دیکھنی چاہیے کہ ایچ آر میں جاب کتنی سوئچ کی ہے اور ٹک کے کتنی جگہ کام کیا ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اگر ایچ آر ایم مینیجرز بیٹھے نا, یہ میرا ان کو سبق ہے. میرے والد صاحب یہ کہتے تھے ماشاء اللہ بڑے کامیاب بزنس مین ہے وہ, کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ ہے نا, میں ان سے پوچھتا تھا کیا چیز دیکھنی چاہیے. پہلا سوال وہ کہتے تھے پوچھو بیٹا یہ بتاؤ برباد کتنا کیا, فیلئر کتنا. فیلئر تب ہوگا جب رسک لیا ہوگا نا. جب فیلئر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رشتے میں بھی ایک لائن سے آگے نہیں کیا, اپرچونٹیز ہنٹ کرنے میں بھی ایک لائن سے آگے. تو اگر آپ کو ایسا آدمی رکھنا ہے تو آپریشنل لیول پہ رکھیں نا, نیچے اوپر والی جگہ پہ لانے کے لیے تو وہ آدمی چاہیے نا جس میں بھوک ہے, جو عزت کرتا ہے اپنی سیلف اسٹیم کی, جو دین کے اندر بھی آگے جانا چاہتا ہے. دین کے علم کے اوپر بھی یہی بات کروں, وہ سمپل تفسیریں, سمپل قرآن کے سمپل ترجمے والے دورے کر لیں نا آپ. 8 سال کا عالم کا کورس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ وہاں آ رہے ہیں اور آپ پیچیدگیاں کھلی ہیں تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو پیکج کا پارٹ تھا نا بھائی جان کے, اس لیول کے اوپر مشکل ہوگی کافی باتوں. لیکن ہم وہ کیونکہ اس معصومیت کے ساتھ آتے ہیں تو آگے ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ اٹ ول بی اے لاٹ ڈفرنٹ. تو دل بڑا رکھیں, شرح صدر ضرور نصیب ہوگا. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ سے مدد مانگیں, استخارہ کریں اور دل دیں. ترقیاں بھی انہی کو ملتی ہیں جو رسک لیتے ہیں آگے زندگی کی.
یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ڈاؤٹس اور کنفیوژنز انسان کو گرو کرانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ زندہ آدمی کی مثال ہے نا کہ آپ ڈیفائنڈ نہیں ہے, کہیں پہ غفلت کی نیند نہیں سو رہے, اگر ڈاؤٹس آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ گرو کر رہے ہیں, آپ ان ایریاز کے اندر جا رہے ہیں جہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. نہیں نہیں, وہ اصل میں سوالات بہت آ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اس میں سے چوز کریں. الحمدللہ لوگوں کا آ رہا ہے ویری انفارمیٹیو ٹاپک, لرننگ اے لاٹ, اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے, وہ میں اس میں کنجوسی کر رہا ہوں تھوڑی سی بتانے میں. آگے چلے تھوڑا ٹاپک مزید آگے بڑھاؤں. بڑھائیں. حسن سجاد بہت کم ہوتے ہیں. حسن ہے آپ کے پاس؟ میں پوچھوں. حسن پکچر کے اندر نہیں ہے میرے خیال میں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شیخ عاطف کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی بالکل کاؤنسلنگ شیخ صاحب کرتے ہیں. آج میری ایک سویڈن میں کاؤنسلنگ تھی, ہاں ایک انگلینڈ میں کاؤنسلنگ تھی, اور وہ یو کے والا تو ماشاءاللہ ایسا برٹش ایکسنٹ تھا, آج حذیفہ گھبرا گیا اس کی انگریزی سن کے. وہ از ناٹ کو کرنے والا اس کا ایکسنٹ تھا. واز اے ویری گڈ چیپ ماشاءاللہ سے. اور ایک سویڈن میں تھی, آج ایک یو ایس اے میں نیو جرسی میں. 3 کاؤنسلنگ تو آج انٹرنیشنل تھی, اسی نے تو ڈرین آؤٹ کیا سارا. شیخ میں تھوڑا ٹاپک کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں, آپ کی اجازت ہے اسی ٹاپک اسی پوڈ کاسٹ میں کروں یا اگلی بار کروں؟ چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, ہم تو اپنا تجربہ اپنے قوم کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ سامنے والے کی اسکل جو ایک وقت تک کام آتی ہے, وفا زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک بڑا ٹاپک یہاں سے نکل رہا ہے, کون سا؟ کمپٹنس یا لائلٹی, وفاداری یا پھر اسکل. ڈاؤٹ یہاں پہ بھی آئے گا نا کہ بھائی میرے پاس 2 لوگ ہیں. لیڈرشپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا, لیڈرشپ سرٹن ہوتی ہے. ٹھیک, لیڈرشپ جہاں ڈاؤٹ فل ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ وہ لیڈر کی اپنی جنگیں ہوتی ہے. لیڈرشپ اپنے محل کانکر کرو. لیڈرشپ کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ نیچے والے کی سرٹنٹی ہوتی ہے, اس لیے وہ لیڈر ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ڈاؤٹ بیئر کرنے کا, گرے میں رہنے کا, گرے کا بیئر کرنے کا, کالے اور سفید کے بیچ میں کنفیوز زون میں رہنے کا, بے یقینی کی کیفیت میں رہنے کا پریشر برداشت کر سکتا ہے. اس لیے تو آگے کانکر کرے گا وہ. طارق بن زیاد آگے گئے, انہوں نے جو کیا کیا, کشتیاں جلا دی. انہوں نے کہا بھائی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, سرٹن کر دیا نا, اندر چاہے جو بھی ہو. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ بدر سے پہلے جو ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ یہی 313 میں نے تیرے لیے تیار کیے ہیں, یہی ختم ہو گئے, تیرا نام کون لے گا اللہ. لیکن جب میدان میں آپ اتر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین کے اعلیٰ تین معراج پہ تھے, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کیفیتوں کا فرق. لیکن آگے کیا ہوا, کون چاہے گا ہمارے ہاتھ پیر کان کٹ جائیں اللہ کی نام. یہ سرٹنٹی سے آتا ہے قائد آگے, اپنے پریشر خود بیئر کرتا ہے نا وہ, اس لیے تو وہ لیڈر ہے کہ وہ پریشر وہ بیئر کرتا ہے جو قوم نہیں بیئر کر سکتی. تو لیڈر بنانے کا پہلا پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ قوم کو اپنے لیڈر پہ ایک رحم ہوتا ہے, یار جو وہ پریشر برداشت کر رہا ہے نا, ہم نہیں کر سکتے. ہم تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم تو اپنے قائدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کون کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے قائدین کو, ہماری سلطنت کے رئیسوں کو اللہ ان کی حفاظت فرما, جو اس نے ہمارے سپاہ سالاروں کی بھی حفاظت فرما. اللہ کسی بھی لیول پر کوئی قائد امت اور ملک کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اگر کوئی نہ کوئی کر رہا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما. جو پریشر میں وہ ہوگا وہ ایک عام انسان نہیں ہوگا. آپ کیا کہہ رہے تھے آگے؟ سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے لوئلز بھی ہیں, میرے پاس سکلفل لوگ بھی ہیں. 4 سیٹ نکلیں گے, اس میں سے لکھنے والے لکھیں جی. جب 2 آئیں گے نا تو 4 نکلیں گے. یہ آج نیا علم دے رہے ہیں ہم آپ. جب 2 چیزیں ہوں گی تو 4 چیزیں ہوں گی. شروع کروں؟ جی جی. آپ کوئی بھی 2 چیزیں دیں, ہم اس میں سے 4 چیزیں نکالیں گے, اور ان 4 میں سے ایک ہوگا سب سے اعلیٰ. اگر کمپٹنسی ہے, قابلیت ہے, وفا نہیں ہے, نقصان دے جائے گا. بلکہ آپ کی اپنی قابلیت سے آپ کا سیکھ کے مارے گا. آپ اپنی قابلیت سے آپ کی قابلیت کو اپنے اندر ڈیزالو کرے گا, اور پھر آپ کو مارنے کا طریقہ نکالے گا اپنی قابلیت سے. یہ تو رکھی نہیں سکتے. بلکہ میں نے عربی مقولہ ایک آج ہی پڑھا کہ علمتہ القوافی, میں نے اس کو قافیے سکھائے بہت سارے, سب سے پہلا قافیہ اس نے میرے خلاف ہی لکھا. میں نے اس کو شعر و شاعری سکھائی, پہلا شعر ہی میرے خلاف پڑھ دیا. دوسرا, وفا ہے مگر کمپٹنسی نہیں ہے.
قابلیت نہیں ہے مگر وفادار ہے. ایکسس بیگیج. لیڈرشپ اگر ایسوں کا ہی بوجھ اٹھا کے چلتی رہے گی تو لیڈر خود کیسے چلے گا. تیسرا ہے نہ وفا ہے نہ قابلیت, اٹھا کے سائڈ میں کرنا. صحیح. اعلیٰ ترین مثال ہے, توحید بھی ہے, سنت کی اتباع بھی ہے, عبادت بھی اللہ سے کی کرتا ہے, مدد بھی اللہ سے, یا کا نعبد یا کا نستعین بھی دوں, وہ بھی کر دے گا. حلیم ہے اور علیم بھی ہے, حلم بھی ہے اور علم بھی ہے, سمع بھی ہے بصر بھی ہے, لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے, باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے. یہ دو کے کمبینیشن جو پورے قرآن میں چلتے ہیں نا, اس پہ نکلتے ہمیشہ چار. تو کمپٹنسی بھی ہے کہ جب پوری آرگنائزیشن کے اندر کوئی کیٹاسٹروفی آئے گی اپنے علم کے ساتھ سب سے پہلے جائے گا, کیونکہ وہ گراؤنڈ سے اوپر آیا ہوتا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے زمین سے مار کھا کے اوپر آیا, لیکن وفا بھی ہے, وفا سے مضبوطی رکھتا ہے سسٹم کی, کمپٹنسی سے لوگوں کو ٹارگیٹس دے رہا ہوتا ہے, آبجیکٹیوز دے رہا ہوتا ہے, آبجیکٹ اور آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. تو علم بھی کامل ہو, علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو, علم بھی ہو تجربہ بھی ہو, مشاہدہ, انٹینٹ بھی, قوت ارادہ ہو, قوت استدلال ہو, تو کیا ہی بات ہے. انٹینٹ ہو کانٹینٹ نہ ہو, کانٹینٹ ہو انٹینٹ نہ ہو, انٹینٹ بھی نہ ہو کانٹینٹ بھی نہ ہو, یہ تینوں فضول ہیں. ان کے اندر فساد کا پہلو ہے. کانٹینٹ بھی ہو اور انٹینٹ بھی ہو, علم بھی ہو اور نیت بھی ہو, علم بھی ہو اور عمل بھی ہو, کارکردگی بھی ہو, وفا بھی ہو, وہ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جتنا اوپر ہوگا اتنا ایبسولوٹ رکھیں گے, جتنا آرگنائزیشن میں نیچے جائیں گے یہ نیچے والوں سے کام چلانا. سب سے آخری میں استعمال کیا جاتا ہے, نہ وفا ہے نہ کارکردگی. یہ میرا جواب ہے. ٹھیک. ہضم آپ لوگ کر لیں اس کو, چاروں پوائنٹس کو. آپ وہ کرنا چاہیں کر لیں, پانی پی لیتا ہوں. یہ شیخ صاحب سے سوال ہم نے کیا کہ شیخ صاحب لائلٹی اور پرفارمنس, جو مطلب کہ ایک بندہ کا وفاداری اور کیپیبل ہے, کیپیبلٹی اس کی ایک بندے کی زیادہ ہے, اور لیکن اس بندے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایماندار نہ ہو. تو ہم کس طریقے سے پریفرنس دیں گے کہ اگر ایک جو ہے آرگنائزیشن ہے یا پھر ایک سلطنت ہے یا پھر ایک جو ہے وہ پوزیشن ہے, اس کے اندر ایک میرا وفادار ہے لیکن کام میں تھوڑا کچا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ کام میں بہت اچھا ہے لیکن وفاداری کا مسئلہ ہے. شیخ صاحب یہ تو آپ نے کامبوز بتا دیے چار, پریفرنس کہاں پر دوں میں؟ وفاداری کو پریفرنس دے دوں کام کے اوپر, بیچ میں یا نیچے؟ اوپر. اوپر تو دونوں کے دونوں ملنا آسان تو نہیں ہے, مشکل کام ہے. ویسے دوسری بات ہے اوپر والے کو ملتا تھوڑی ہے, اوپر والا تو بنایا جاتا ہے. زبردست. ٹاپ لیول کے آدمی کو, شاہ کے وزیر کو ڈھونڈا نہیں جاتا, وزیر بنایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے. وقت لگتا ہے, ملتا نہیں ہے کہیں. پھر ملتے بھی ہیں, سلمان فارسی آ گئے, سہیب رومی آ گئے, ابو ہریرہ آ گئے رضی اللہ عنہ. گیٹ دا پوائنٹ. لیکن علی رضی اللہ عنہ آپ ہی کے گھر میں بنے تھے. ٹھیک. اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے. Yes, go ahead. Results versus SOPs. Results versus SOPs. Standing operating procedures کو فالو کرنے پہ پریفرنس دوں یا پھر ریزلٹ اورینٹڈ. ریزلٹ لا دو کسی بھی طریقے سے لے آؤ. یہ کنفیوژن یہاں پہ بھی ہے کہ کچھ باسز ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں یا گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی تم نے جو کام کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے, رزلٹ آئے نہ آئے طریقہ تم نے یہی فالو کرنا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں بھائی جس طرح بھی کرو, حلال لاؤ حرام لے کے آؤ, رزلٹ چاہیے. کریئر بنانا ہے, حلال بناؤ حرام بناؤ, رشوت دو, چیٹ کرو, دھوکہ دو, وی ڈونٹ کیئر, وی کیئر اباؤٹ منی. دوسرے کہتے ہیں نہیں, کم کھا لو کم کما لو لیکن حلال. یہ دو جو کنفیوژنز ہیں ہماری یوتھ کے اندر کہ میں کس طرف جاؤں. عزت پیسے کو مل رہی ہے لیکن پیشہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو, کوئی فکر آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن بچپن سے پڑھاتے آ رہے ہیں
کہ جی آپ کا جو پیشہ جو ہے, جو آپ کا جو حلال کاروبار ہے, جو آپ کی جو سچائی ہے, دیانت داری ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, چاہے تھوڑا ہی کھائیں آپ. تو ہم کنفیوژڈ ہیں اس کے اندر. آپ کا اگلا اس پر آنا ہے لو میرج یا ارینج میرج کی. وہ ٹائم بچے گا تو آئے گا نا اس میں. ابھی کتنی دیر سے چل رہا ہے ہمارا؟ الحمدللہ we have been doing 1.5 hour ہو چکے ہیں. میرے خیال سے بور ہو گئے ہیں لوگ. اچھا جی, سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کیا ہم منزل کی طرف توجہ دیں یا راستے کی بھی کوئی حیثیت. چلیں اگر ہم یہ لے لیتے ہیں, سمجھاؤں گا میں آپ کو اسی طریقے سے. بدعت اور سنت کے فرق سے آپ کیا یہ دنیاوی سوال حل کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ منزل مقصود ہے, آپ کی بھی وہی ہے, میری بھی وہی ہے. اگر میں کسی غلط راستے سے, کسی غلط راہ سے ایس او پیز توڑ کے اگر اسے حاصل کر لیتا ہوں, تو مقصود اور جو منزل ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے میں حلال طریقے سے لاؤں, حرام طریقے سے لاؤں, غلط طریقے سے لاؤں, کسی ایس او پی یا میتھڈولوجی کی یونیفارمٹی کو سامنے رکھ کے لاؤں نہ لاؤں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس پہ ہمارا ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت نے ایس او پیز اور میتھڈولوجیز کو اس لیے لازم قرار دیا تھا کیونکہ اس میتھڈولوجی میں یونیفارمٹی اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو, اور کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرے اور رستوں سے بھی آ جائے گی, تو دوسرے اور رستے کبھی کبھی اور اکثر منزل وہی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن لے کہیں اور جاتے ہیں. آپ تو قابل تھے, آپ نے ایک ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ ایس او پی سے ہٹ کے ایک رستہ اپنایا اور آپ کو مل گیا. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ ساؤنڈ تھے, آپ کو پتا تھا, آپ کو اس کے میکروز مائکروز پتا تھا, آپ کو اس کے پروز کونس پتا تھے, آپ کو اس کی کلیات و جزیات پتا تھی, آپ کو اس کو خیر شر پتا تھا. آپ نے رستے سے ہٹ کے تو سنبھال. آپ اس کو 1 کروڑ لوگوں پہ اپلائی کر دیں گے. آپ نے ایک سچویشن کے اندر ایس او پی توڑا ہے. ایس او پی توڑنا کب ہے اور ایس او پی رکھنا کب ہے, اس کا علم آپ کو تو ہے. اصول کو بنانا کیسے اور اصول توڑنا کیسے آپ تو سنبھال گئے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے سب کے اندر وہ علم ڈالا ہوا ہے, آپ نے سب کے اندر وہ خیر شر کے موازنے, وہ حکمت اور وہ ڈیپتھ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی جو من چاہے رستے سے جائیں گے تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے, اور چاہیں گے تو لوگوں کے حق تلف نہیں کریں گے, اور چاہیں گے تو پوری آئیڈیالوجی اور نظریے کی جو ہے نا تباہی نہیں کر دیں گے. اس لیے تو بدعت حرام ہے. صحیح. سنت کو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا بھی منزل تو جنت ہے, رستہ جو بھی ہو. صحیح. یہ کتنا بڑا موقول ہے ہمارے یہاں کا. جنت چاہیے نا سب, سارے اپنے اپنے لگے ہوئے, کسی کو غلط مت کہو. کیوں نہیں غلط کہیں؟ اگر آپ رستے کے تعین کے اوپر لاک نہیں لگائیں گے تو آج اگر 4 ہے تو کل 40 ہوں گے. رستے مزید بنتے جائیں گے, فرقے مزید بنتے جائیں گے, تو آپ لاک لگائیں نا اس کے اوپر. اگر آپ میتھڈولوجی کا لاک نہیں لگاتے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو پھر تو بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا, میں کسی طریقے سے بھی کر لوں, میں کنویں میں الٹا لٹک کے کر لوں, میری مرضی. کنویں میں الٹا لٹک کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دوں. لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر کہ بیٹھ کے اچھے انداز میں انہی الفاظ کے ساتھ کرنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ لاک اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے رستہ کھول دیا نا تو ہر آدمی کو پہچان نہیں ہے کہ اس کے اندر سے جاتے ہوئے کتنی ڈیویشنز آ سکتی ہیں اس کے رستے کے. اسے منہج کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے جہاں اخلاص کی شرط لگائی ہے وہاں اتباع سنت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاک کو دین کا بیس بنایا آپ, کہ دین پر صحابہ تو چل گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلس مائنس کریکٹ کر دیا کرتے. اب آگے جب لوگوں نے چلنا ہے اور اپنا نفس بھی موجود ہے, شیطان کے وسوسے بھی موجود ہیں, باطل تحریفیں بھی موجود ہیں, اگلوں کے پروپوگنڈے موجود ہیں, اور اب رستے لمبے ہو چکے ہیں اور منزلیں آگے ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے اعظموں پہ جا رہے ہیں, عرب سے باہر نکل گئے ہیں, تو لاک نہیں لگے گا. مختلف سچویشن سامنے آ رہی ہیں, مختلف میڈیمز, لاک کیسے لگائیں گے آپ؟ لاک لگائیں گے آپ ان سے کہ بھئی یہ فرسٹ ٹاپ جنریشن ہے, جو انہوں نے کیا ان سے ہٹ کے بات نہ کریں. اگر آپ لاک نہیں لگائیں گے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ ان خواص کا اور ان جزیات کا اور ان کلیات کا لحاظ کرتے ہوئے منزل تک پہنچے گی. اور وہی ہوا, نام محبت کا تھا, کھڑا کچھ اور کر دیا انہوں نے. نام محبت کا تھا, کھڑا کچھ اور کر دیا. نام عقیدت کا تھا اور کھڑا کچھ اور کر دیا. صحیح. نام تعلق کا تھا, نام جو ہے وہ نسبت کا تھا, دروازہ آپ نے ایسے کھول دی. آج مجھے سمجھ میں آتا ہے
کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا میں ہمارے بڑے اتنے اسٹرکٹ کیوں ہیں, دروازے کیوں بند کر دیتے ہیں فوراً رات کو, جانے دیں ہمیں. آج ہمیں اب ہمارے بچے ہوں گے نا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ جائے, ضروری نہیں ہے کہ اگر آج وہ فیز 4 سے فیز 7 آیا ہے, فیز 4 سے فیز 7 اس رستے میں آیا اور بیچ میں کوئی بلائیں نہیں ٹکری, تو اگر وہ دوسرے رستے رات کو نکلنے کا ہی لاک لگا دینا چاہیے. صحیح, آج بچ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کل بھی بچ جائے گا. صحیح, اگر آج میری 200 کی سپیڈ پہ گاڑی نہیں لگی تو کیا اس کا مطلب ہے کل بھی نہیں لگے گی. آج آپ کی موٹر وے پہ گاڑی کل بھی نہیں لگے گی. کیوں انہوں نے سپیڈ لمٹ لگائی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس لمٹ تک کے اوپر کولیٹرل ڈیمیج اتنا کم ہوگا, اس لمٹ پر انسانی جان بچائی جا سکتی ہے, مالی نقصان چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے سنت کا لاک لگایا کہ بھائی اس کے اندر دین کی بیسک کور نہیں کمپرومائز ہوگی, اور وہ بیسک کور تھی توحید, وہ بیسک کور تھی اللہ سے تعلق, وہ بیسک کور تھا نفس پرستی نہیں کرنا. اور بدعت دروازہ ہی نفس پرستی سے کھلتا ہے, کنوینئنس, کمفرٹ زونز. مقصود وہی دکھایا جاتا ہے, لی یہ والی روٹ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کو بدعت کہنے کا نا, ان کو ویسے ہی ان کو شوق لگا ہوتا ہے, بدعت پولیس بنی دی ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ بھائی بدعت کے اوپر اسٹرانگلی اس لیے آتا ہے کیونکہ لاک لگے گا تو روکیں گے نا اگلے کو, اور جتنا اسٹرکٹ لاک ہوگا اتنی کم چانسز ہیں کہ وہ دوسرے رستوں پہ جا کے کوئی اور نئی چیز گھڑ لے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, وہ وہاں سے جا رہا ہے, وہ بھی اس سے ملتی جلتی منزل پہ پہنچ گیا اور وہ اس کو منزل مان لے, منزل وہی تھی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غلط رستوں پہ جانے کے بعد نا غلط منزلوں کو ہی اصل مان لیتے ہیں, اور اصل کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے. اور یہی ہوا, اصل کہیں کی کہیں رہ گئی. اور ود سوا یعوق یعوز نصر جو نوح علیہ السلام کے دور کے نیک بزرگ تھے نا, وہ اصل بن گئے, اور اللہ جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک, سبحانہ و تعالیٰ میں شرک. اس لیے اس کو ہم یہاں لے کے آئیں گے. اگر میتھڈالوجی کا لاک نہیں لگائیں گے نا تو آپ تو گئے, آپ نے جا کے ڈپارٹمنٹ میں کام نکال لیا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس ایس او پی کو فالو نہیں کیا, آپ کا بھائی آئے گا, وہ شاید آپ جیسا مضبوط نہ ہو, وہ کہے گا چلو رشوت دے کے بھی کام نکال لیتا ہوں, کیا ہوتا ہے, ایک اور سلاٹ کھل جائے. اس لیے حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, سلف صالحین کا ایک جملہ ہے, فتنہ ایک دفعہ آتا ہے بھیا, بند کبھی نہیں ہوتا. بند نہیں ہوتا, فتنہ بند نہیں ہوتا کبھی, فتنہ دبایا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے فتنے ہیں, وہ عمر ایک دروازہ ہے جس میں ٹوٹ جائے گا, بند نہیں ہو سکتا. ٹوٹ گیا اس دن فتنے ٹوٹ پڑے گے. یہی ہوا ہے, فتنے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, فتنے دبائے نہیں جا سکتے. ایبسولوٹ گڈ اسٹیبلش کرنا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس جواب میں ایک کامنٹ ہے, گڈ ہو گیا سر. یعنی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ لوگ انگیج ہوئے ہیں, اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں آج کے وقت میں ایسے ہی جو ہے وہ سلف صالحین پہ عمل کرنے والے اسکالرس چاہیے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو استقامت دے. مزید آگے چلوں شیخ, آپ تھکے تو نہیں؟ میں ایسا نہ ہو کہ نہیں میں آئی ایم آل گڈ. ویسے آپ نے جب سیشن کلوز کرنا, آپ امیر ہیں نا آج. نہیں, ایسی گستاخی میں نہیں کر سکتا. نہیں, ہم نے پھنسانا ہی آپ کو. ہمارے ہاں تو عمارت, اچھا چلیں تھوڑا, تو عمارت اس کو دی جاتی ہے, اس کو گڑوانا ہوتا ہے. کمپٹنسی میں تھوڑی عمارت ملتی. یہ اب یہاں پر جو ہے, کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہے وہ اور کوئی سوشل ایشو اٹھائیں جس پہ لوگوں کو شک شبہات. شیخ یہ دیکھیں, والدین کو بھی آپ نے گارنٹی نہیں دینی کہ بچہ آپ کے پاس رہے گا نہیں رہے گا, گارڈ آنر بھی ڈاؤن نہیں کرنا. بچوں نے بھی جو ہے وہ آپ نے اس طرح رکھنا ہی کیوں ہے کہ وہ آپ کے پاس تا قیامت, اس طرح کیوں شیخ تا قیامت نہیں, ایک جنرل کانسیپٹ ہے نا. اب دیکھیں سوسائٹی کے اندر ایک باپ ہے, باپ نے اپنی پوری جمع پونجی جو ہے وہ ایک بچے پہ انویسٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور انویسٹ کی ہے, اس کو پڑھایا لکھایا ہے, اس کو فورن یونیورسٹی سے جو ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو ایک قابل بنایا ہے. آج اس کے والدین نے اس پہ خرچہ کیا ہے اور اس کو تربیت کی ہے اس کی اچھی. اب وہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب وہ پہنچے تو بچہ ان کی خدمت کرے, بچہ ان کو پالے, جس طرح انہوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا بھی جو ہے کہ اللہ میرے والدین پہ رحم کر, اس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. تو والدین کی ایک امید ہوتی ہے, بچے ایک امید ہوتی ہے نا کہ بڑھاپے میں مجھے سنبھالیں گے. اب اگر والدین سے میں یہ کارڈ لے لوں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کی تربیت کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس نہ رہے. اب میں نے ایک کیس ایسا دیکھا اس دن کاؤنسلنگ کے اندر کہ ایک والدہ ہیں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہوں, شادی نہیں کر رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی آ کے اس کو مجھ سے دور لے جائے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ اگر میں والدین سے بھی کارڈ لے لوں, بچوں سے بھی لے لوں, دوستوں سے بھی لے لوں, گارنٹی کارڈ جو ہے
اس کے بعد یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی رشتوں کے اندر اگر میں فساد تو کیلکولیٹ کرنے جاؤں گا, ایکسپیرینسز دیکھوں گا, دونوں طرف برابر برابر ہے. لو میرج ارینج میرج کو دیکھوں گا تو بہت ساری لو میرجز ہیں جو کہ ناکام ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری ارینج میرجز ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں. دونوں کہیں پہ جو ہے وہ اگر ساس بہو کے پڈے دیکھے جائیں تو اکثر جگہ پہ ساس کبھی غلط ہوتی ہے, کہیں پہ بہو غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بزنس اور جاب کے اوپر جائیں تو بہت سارے بزنس کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت ساری جابز بھی کامیاب ہو جاتی ہیں, اور وائس ورسا چلتے رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی آپ نہیں, کوئی ایسا فیکٹر تو ہونا کہ فیصلہ کر شروع میں نہیں ہو 5 سال 7 سال 8 سال میں کیا رہنمائی کریں. ابھی ایک بچہ 25 سال کا ہے, should he go for arrange marriage or love marriage؟ اس کا ہم حل نکال سکتے ہیں. should he go for business or job؟ پہلی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں ایبسولوٹ ڈیسیشنز لینے کی, ایبسولوٹ سائیکالوجی کے ساتھ ڈیسیشنز لینے والی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, یہی نہیں ہونی چاہیے. جس وجہ سے ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن آتا ہے نا, جو کنفیوژن اور ڈاؤٹس کے نام پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ مائنس کر کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس طرح تو انسان میاں بیوی آپس میں مل ہی نہیں سکتے کہ مجھے کیا پتا معذور بچہ ہو جائے. صحیح. آپس کے پاس ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے. صحیح. ہمیں کیا پتا. تو جن لوگوں کو ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کیے تھے, اور ہمیں تو اولاد ہی نہیں, تو ہم نے یہ سوچ کے شادی کی تھی کہ ہمیں اولاد نہیں ہوگی. یہاں بولے میں یہ شاہ ناسوں و یہاں بولے میں شاہ السکور اور جو ضبط ذکران و ناسوں و یجل میں یہ شاہ وکیما واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو دونوں دیتا ہے, کسی کو بانچ کر دیتا ہے. اللہ جانتا ہے. پوائنٹ اینڈ میں کیا میں جانتا ہوں. آپ نے اس معاشرے کی تربیت کا سب سے بڑا ایسپیکٹ کمپرومائز کیا ہے, وہ ہے ہر مسئلے کے اینڈ اور شروعات کی بنیاد اللہ بنانی ہے. اب اس کے بعد مل گیا تو شکر ہے, نہیں ملا تو صبر ہے. دونوں فارم عبادت کی ٹاپ کلاس, جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب بھی لکھی. طریق الہجرتین یہی ہے نا, یہ 2 ہجرتیں جو ہیں یہ صبر شکر پہ ان کی جو صابرین شاکرین, صبر شکر صبر شکر صبر شکر ہی پورا دین کا خلاصہ ہے. میں صبر یقین بہت کرتا ہوں, صبر شکر کر لیتا ہوں. صبر کیا ہے کہ ظاہر کے اندر مجھے وہ پرابلم نہیں آئی اور باطن سے بھی پرابلمٹک نہیں. چلیں اس کو لیتے ہیں. کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں لیکن اندر سے ذلیل ہوتے ہیں. صحیح. کبھی ہوتے ہیں خبیث ہوتے ہیں, اوپر سے جمیل ہوتے ہیں, اندر سے خبیث ہوتے ہیں. کچھ لوگ اوپر سے خبیث ہوتے ہیں, سیرت ہوں گے امین ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں. پھنس تو وہاں بھی جائے. ایسے حسن کا کیا کرنا ہے جو محبت کے اور شفقت کے 2 جملے نہیں بول سکا آگے سے. صحیح. کیا کرنا ہے ایسے حسن جمال کا؟ اینڈ میں آدمی یہی کہے گا نا کہ بھائی تیری ظاہری حسن سے تو میں 6 مہینے میں بور ہو گیا ہوں, 70 سال میں نے تیرے اندر کی غلاظت کے ساتھ پال لیا. صحیح. میں نے کہا تھا نا اوپر سے بہت قابل دکھیں گے, بڑی ڈگریاں ہوں گی, بڑا یہ ہوگا, اندر سے اتنے سے 2 روپے کے نہیں ہونے آگے سے. دلو آپ بہت مستیاں کرتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر, میں نے دیکھا وہ تنگ کرنے کا بہت شوق ہے. پوائنٹ یہ ہے سب سے پہلا کام شادیاں کرنی ہے, کچھ بھی کرنی ہے, لے رسک, لے ارینج میرج کا رسک. کیا ہوگا جب سائیکالوجی نے یہ ایٹیٹیوڈ بنا دیا ایک قوم کا کہ بھائی میرا ایک پارٹ جس سے میں سیٹسفیکشن ڈیرائیو کرتا ہوں وہ ہے ہی اللہ. میرا سب سے بڑا پارٹ جو میں رب کو اور خالق کو دینے والی جو میری ایموشنل سائیکالوجی کا, میری نفسیات کا اور میرے جذبات کا سب سے پہلا حق جو ہے جس سے وہ ہلتے ہیں اور ٹریگر ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں وہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے مجھے الٹیمیٹ ڈیمیج ہی نہیں ہو سکتا کبھی. صحیح. آج میں نے ایک کاؤنسلنگ کو یہ بتایا, وہ یہی کہتا رہا مجھے, میں نے اسے یہی سمجھایا بھیا آپ نے پہلے اس کو خدا بنایا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ آج میری الہ کی ڈیفینیشن سن. الہ وہ ہے, معبود وہ ہے جس کو انسان اپنے جذبات, اپنی زبان, اپنی جسم کی حرکات, سکنات اس طرح دیتا ہے کہ اس کے ہلنے سے وہ ہل جاتا ہے. اس کی محبتیں اس سے اس طرح جڑی ہوتی ہیں کہ حب اللہ. اس کے ساتھ خوف ایسا جڑا ہوتا ہے جو سپر نیچرل ہوتا ہے, اس سے امید ایسی لگا لیتا ہے جو سپر نیچرل ہے. جب یہ ساری ڈومین اللہ کی ہے کہ تیری امید, تیری خوشی, تیرا غم, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب یہ سارا اللہ نے کہا یہ میری پراپرٹی ہے, میری جگیر ہے, یہاں تو نے شرک نہیں کرنا, یہاں تو نے مخلوق کو نہیں دینا. اس کے بعد جب آپ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے,
انٹریکٹ کریں. اس کے بعد بھی پروٹوکولز رکھے ہیں اللہ نے کہ تم حسن دیکھ سکتے ہو, ذات حسب و ذات جمال و ذات مال. تم مال دیکھو لڑکی کا یا لڑکے کا, مال دیکھ رہے ہو, حسن جمال. تم دین دیکھو نا کہ اس نے اللہ کو کتنی سبمیشن دی دی. تو جب آپ نے اللہ کو سبمیشن دی دی اور اس نے اللہ کو سبمیشن دی, تو جہاں پر وہ میرج نے ٹکرانا ہے, وہ رشتے نے, تعلق نے ٹکرانا ہے, وہ ماں باپ کے بیچ کے اندر, بچوں کے بیچ, ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں سیلف انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہونا ہے, وہ اللہ کو ملوزے کھاتے رکھے گا. وہ دنیا کا آپشن چھوڑے گا ماں باپ کے لیے تب جب اس کی وہ یہاں اپرچونٹی آ رہی ہے, میں ملیشیا جا کے جاب کر لوں, 2 لاکھ روپے مل جائیں گے, صحیح, ٹھیک ہے, یا 200 ارب کی جنت مل رہی ہے اس کو, صحیح, ختم. ناٹ اے بیڈ ڈیل. مگر وہ پیسہ دکھتا ہے, یہ جنت دیکھنے کے لیے اللہ چاہیے. ماں باپ جنت دکھتی ہی تب ہے جب اللہ ہو, ورنہ پھر اولڈ ہومز ہو. اولڈ ہومز پہ ان کو پھینک دیا جاتا ہے نا. جب جنت ہوتی ہے نا دل کے اندر, اور ماں جنت, باپ جنت کا دروازہ اور ماں جنت کی چابی لگتی ہے, تب چھوڑتا ہے نا وہ دنیاوی بینیفٹس, تب چھوڑتا ہے نا وہ دنیاوی پروفٹس, صحیح, تب چھوڑتا ہے نا وہ اپرچونٹیز, تب کرتا ہے وہ خدمت. تب جہاد سے بھی آ گئے تھے وہ. جہاد والے کو بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا جاؤ جا کے گھر میں ان کی خدمت کرو, جہاد سے بھی اچھا, جیسے رلا کے آیا ویسے. لیکن اللہ اطلاق نہیں ہے, اٹس ناٹ انڈیفینٹ, بٹ اسٹل پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولاد جا رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا ایک حصہ ہمیشہ سے اللہ سے فلفل ہوتا ہے. اولاد نہیں تھی تب بھی فلفل تھا, تھی تب بھی فلفل ہے, چلی جائے گی تب بھی فلفلڈ ہوگی. صحیح. تو ایک جنازے کے اوپر کسی شخص کے یہ الفاظ سن کے میں نے اس دن اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا کہ یار یہ تو بہت مشکل لیول, لیکن اللہ دے لوگ رو کے آ کے نا, ایک آدمی کا بیٹا فوت ہوا, اس کے لیے نا تعزیت کر رہا ہے, بہت افسوس ہوا, بہت. عرب تھا وہ, اس نے آگے سے جواب دیا, آپ کا تھا, آپ نے مارا ہے؟ نہیں, میں نے مارا ہے. اللہ کا تھا نا, اللہ لے گیا. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ. آسان نہیں ہے. وہ دعا بھی ہے نا کہ جب انتقال ہو کسی کا, تو دعا کے الفاظ بھی اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى, کہ وہ اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا, اور جو اس نے دیا وہ اللہ کا ہی ہے. اگر لے گیا جو بھی ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے, جو بھی ہے وہ بھی اللہ کا, جو لے گیا وہ بھی اللہ کا. اور اگر تمہیں مزید اچھا چاہیے تو پھر یہ سنیں, دنیا میں سب سے کامل ہسبینڈ جو تھا نا, ام سلمہ کے تھے. اللہ اکبر. ابو سلمہ رضی اللہ, جب وہ فوت ہوئے نا, تو ام سلمہ نے جو خیر اس آدمی سے لی بھی تھی نا, وہ دل سے رو پڑی اس کے. اور ایسا غم عظیم اور کرب عظیم اس صحابیہ کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا نا کہ یہ ایک بڑے عظیم غم میں مبتلا ہو چکی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی. انہوں نے بولا, انہوں نے بتایا کہ اللہ تمہارا نیم اس کو چینج, تمہیں اچھی, اللہم اجرنی فی مصیبتی یا اجرنی فی مصیبتی, یہ الفاظ میں, اللہ مجھے اجر دے اس مصیبت میں, وخلف لی خیر منہا, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو مجھ سے لیا اس سے بہتر دے دے. اس پہ ان کا سوال تھا نا, ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیا ملے. تو کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر, صلی اللہ یہ بھی ہوتا ہے بھائی جان. تو جب یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں اور پھر بھی فیلئر ہو گیا ہے, اللہ تو ہے نا, اللہ تو ہے. اینڈ میں اپنا اللہ لے کر چلا جاؤں. یہ جملے ہمارے مشہور ہوئے تھے. اللہ کے ساتھ سائیکالوجی کرنے کے بعد آپ ارینج میرج کریں, اور لو میرج کا کانسیپٹ جو آپ لے کے آئے نا, آپ نے وہ لو میرج کیوں کرنی ہے جس میں جو وقت کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے ہیں, جو وقت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو ایکسپلور کرتے ہیں, جو وقت کے ساتھ عزتوں کا تقدس کا قیام کیا جاتا ہے, جو وقت کے ساتھ ایک دوسرے کی اسٹرینث کو ویکنیسز اور اسٹرینث اور ویکنیس کو سمجھا جاتا ہے, جو وقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ روحانی تعلق بنتا ہے, جو وقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز بنتے ہیں. جب شادی سے پہلے سارا ایکسپلور کر لینا ہے تو عزتیں کیسے قائم رہے گی؟ صحیح بات. سب کچھ تو کھول لیا آپ نے, سب کچھ تو رہے نہیں. وہ تو اس طرح کا ریلیشن شپ ہو جائے گا نا کہ جس میں, کیونکہ ایک نکاح اور میرج کی سب سے بڑی چیز تو ایلیمنٹ ہے نا. وہ جو ایلیمنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے جنگوں کے ساتھ, کمپرومائزز کے ساتھ, پیار کے ساتھ, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ تھوڑی کہ مطلقاً وہ غلط ہوگا. تو شریعت زیادہ شر دیکھ کے ایک چیز کو حرام کرتی ہے نا, کہ اس کا شر اغلب ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں شریعت کو ویسے ہی حرام کرنے کا شوق. جہاں اغلب شر ہوگا, وہ کہتا ہے نا شراب میں نفع بھی ہے نقصان بھی, کہ نقصان اس کا نفع سے بہت اوپر ہے. صحیح. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لیکن شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکیں شادی سے پہلے.
اس لیے تو کہا ہے نا محرم کی موجودگی میں بیٹھ کے کچھ سوال، امت ہماری قوم کے سوال ہی عجیب سے ہو گئے. بیٹا کیا پڑھا ہے تم نے؟ پڑھائی سے جنگ کا کیا تھا؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کہاں گھوم پھر کے آئے ہیں؟ صحیح. میاں بیوی نے زندگی کی جنگیں کاٹ لی تھے. پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک سیرت کی اہمیت ہے یا صورت کی اہمیت؟ وہ بولے گا نہیں کرنی بہت تیز لگ رہی ہے مجھے. نہیں، آپ یہ جو سوال آپ مجھ سے کریں نا، آپ وفا پسند کرتے ہیں یا یہ بات ہونی چاہیے. یہ فینٹیسی کو توڑ دینے والی باتیں ہیں ساری. یہی بات ہونی چاہیے خطبے کے اندر. اگر دو فیملیوں نے پرپوز کرنا ہے جی آج پیسہ نہیں ہے، کل کو ہم سلطان ہو سکتے ہیں، جب سلطنت ہوگی تو آپ ہماری ملکہ ہوں گے. کیا بات ہے. جو اگر آپ ہمارے ساتھ جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر کوشش کریں گے آپ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں. اینڈ میں اٹس ناٹ دا سائز آف دا ہاؤس دیٹ میٹرز، اٹ از دا سائز آف دا ہارٹ دیٹ میٹرز. اللہ اکبر. دیواروں کے سائز سے سکون کا تعلق نہیں ہے، کلیجے کی وسعت سے میاں بیوی سکون سے رہتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو لے کے جاتے ہیں. کلا لا یخزیک اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے کہا تھا رضی اللہ کو کبھی رسول. یہ جملے تھے، یہ جملے ہوتے ہیں. آپ کو یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے ایک دوسرے کی نیچر سمجھی جائے اور پھر فیملیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ انسان رسک لیتا ہے. بالفرض فیل ہو گیا تو سو واٹ. اب فیلئر کے بعد پھر نہیں ٹرائی کرنا سائیکوپیتھی. بار بار فیلئر کے بعد ہارنا. 99 قتل والا 99 بار ہی فیل ہوا تھا نا، پھر بھی امید زندہ رکھی، جنت مل گئی اس کو. آخرت کا کانسیپٹ ہوتا ہی دنیا کی ڈسکرپنسی کو بیلنس کرنے کے لیے. اللہ کو مائنس کر کے یہ ملحد اور یہ جو ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے یہ کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ دین کو مائنس کر کے معاشرے سے ختم کر کے کس طرح کا کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کو ایک ہوپ ملے. تو جنت سے بڑی تو ہوپ ہی نہیں ہے کوئی. This is what my take on that is. اللہ اکبر. تو زندگی کی مختلف مراحل کی مختلف کنفیوژنس کے حوالے سے شیخ صاحب سے ہم نے آج رہنمائی لی اور الحمدللہ سیشن کافی مزیدار رہا. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی انتظار ہے اور امید ہے آپ لوگوں نے شیخ صاحب سے استفادہ کیا ہوگا. اس سیشن کے اندر جو کچھ بھی غلطی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور جو بھی حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور میں بہت مشکور ہوں شیخ صاحب کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے سارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کنفیوژنز اور ڈاؤٹس کے اندر ایک ایسا یقین اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں امید اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دے کہ ہم زندگی کے مشکل فیصلے بھی کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گیا. اسی شعر پہ آج پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی شیخ صاحب کے ساتھ ضرور. اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو اور امت کو اور ہمیں دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.